السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل کہانین میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس طرح آج جو ناول میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے یہ گلیاں یہ چوبارے۔ اس کی رائٹر ہے فائزہ افتخار۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بابا دعا کرو اللہ سونا مجھے بیٹا دے۔ اس نے بھیک کے لیے اٹھا ہاتھ واپس گرا لیا۔ دینے والے نے بڑی حیرت سے اس ملنگ کی یہ حرکت دیکھی۔ اس کا ہاتھ دوبارہ جیب تک گیا۔ پہلے سے نکالے 5 روپے کے سکے کے ساتھ اب اس نے ایک 10 کا نوٹ بھی اس کی جانب بڑھا دیا۔ لو بابا تم خوش ہو جاؤ۔ اس نے اندازہ لگایا کہ شاید بھکاری مزید کی طلب میں اٹھا ہوا ہاتھ نیچے کر رہا ہے۔ بس دعا کرو کہ اس بار اللہ مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دے۔ تم اللہ والے ہو، سچے دل سے دعا کرو گے تو مجھے کروں گا پھر نہ۔ اس ملنگ نے بگڑ کے اس آدمی کا ہاتھ پرے چھٹکا۔ جا، نہیں کرتا میں تیرے لیے دعا۔ کیا کر لے گا بیٹا لے کر؟ کیوں مانگ رہا ہے؟ چلیا۔ وہ باقاعدہ اسے دھکے دے کے پیچھے کرنے لگا۔ آدمی سیڑھی سے گرتے گرتے بچا۔ ملنگ مزار کی سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا۔ وہاں بیٹھے دوسرے بھکاریوں سے بالکل الگ تھلگ۔ اس میں کچھ ایسا تھا جو اسے وہاں کے درجن بھر مانگنے والوں سے علیحدہ کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ متمول شخصیت رکھنے والا وہ درمیانی عمر کا شخص اس کے پاس نظر دینے رکا اور اسی سے دعا کی درخواست کی، لیکن نہ صرف اس کی نظر لوٹا دی بلکہ دعا کی درخواست بھی پوری طرح رد کر دی گئی۔ یہ بابا پاگل لگتا ہے، اس شخص نے خفت سے 2-4 ہوتے ہوئے نزدیک سے گزرتے کسی آدمی سے کہا۔ اس کی دھتکار کو بھی تبرک سمجھو۔ سیڑھیوں سے نیچے فٹ پاتھ پہ کپڑا بچھا کے اگربتی، ماچس اور پھول وغیرہ بیچنے والے نے اسے بتایا، 4 سال سے اسے ادھر بیٹھا دیکھ رہا ہوں۔ اتنی عمر کا نہیں لگتا مگر بہت پہنچا ہوا ہے۔ اسے مانگنے والا نہ سمجھنا، نہ آواز لگاتا ہے نہ کسی کے پیچھے لینے کے لیے لپکتا ہے، بس سر نیچے کیے سارا وقت دھیان لگائے رکھتا ہے۔ بھیک دینے والے نے متاثر نظروں سے ایک بار پھر اس ملنگ کو دیکھا۔ اسے جھڑکنے کے بعد وہ ایک بار پھر سر جھکائے وہیں ٹھنڈی سیڑھی پہ بیٹھا تھا۔ موسم کی سختی سے بے نیاز وہ ایک پتلے لمبے سبز چوغے میں ملبوس تھا۔ ٹخنے سے اوپر تک سوکھی ہوئی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں، پلکوں پہ بھی گرد جمی ہوئی تھی، ہونٹ پپڑی زدہ اور سرد تھے۔ آنکھوں کی وحشت اور ویرانی دل دہلا کے رکھ دیتی تھی۔ اگر اس کا حلیہ بدل دیا جاتا تو وہ خاصا معقول نظر آتا، کیونکہ اس کے نقوش زمانے اور حالات کی سختیاں سہنے کے باوجود ابھی تک کافی نرمی لیے ہوئے تھے۔ اس اجاڑ حلیے کے باوجود اس کی عمر کا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لگ بھگ 40 سال تک کی عمر کا ہوگا، لیکن یہ اندازہ اس حلیے کی وجہ سے تھا۔ اصل میں اس کی عمر فقط 32 سال تھی۔ اس آدمی نے ایک بار پھر روپے نکالے اور بڑی عقیدت کے ساتھ ملنگ کے قدموں کے نزدیک رکھ دیے۔ کیوں مانگوں میں دعا؟ وہ اب بھی بڑبڑا رہا تھا، اگرچہ اس کی یہ بڑبڑاہٹ بے حد مدھم آواز میں تھی۔ میرے لیے کسی نے مانگی تھی جو میں مانگوں؟ اچانک وہ کسی نامعلوم ہستی سے لڑنے لگا۔ سامنے کوئی نہیں تھا، لیکن وہ کسی سے بہت ناراضی کے ساتھ پوچھ رہا تھا، بھلا بیٹوں کے لیے بھی کوئی دعا مانگتا ہے؟ میرے لیے تو کسی نے نہیں مانگی تھی، میری چاہت تو کسی نے نہ کی تھی، میں بھی تو بیٹا تھا۔ وہ روٹھا روٹھا سا وہاں سے اٹھ کے چل دیا۔ چند سکے اس کے پیروں کی ٹھوکر سے نیچے لڑک آئے، لیکن وہ پرواہ کیے بغیر سیڑھی سے نیچے اترنے لگا۔ او بابا اپنی کمائی تو لیتا جا، اسی اگربتیاں بیچنے والے نے پیچھے سے آواز لگائی۔ کمائی؟ وہ چونکا۔ میں بھلا کہاں کمائی کر سکتا ہوں؟ میں کمائی کے قابل ہوتا تو میرے لیے بھی کوئی دعا مانگتا۔ کہتے کہتے اس نے ایک قہقہا لگایا، وحشت اور دیوانگی سے بھرپور قہقہا۔ وہ بن مانگے آیا تھا، اس کی ماں کو اس کی طلب تھی نہ خواہش، اور اس کے باپ کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ پھر بھی وہ مزے میں تھا، کم از کم اپنی زندگی کے ابتدائی 10-11 سال تو اس نے اسی مزے کے ساتھ لاپرواہی اور بے فکری سے گزارے تھے۔ کھانے کو اچھا ملتا تھا، پہننے کو بھی، نہ کوئی روک ٹوک نہ پابندی، نہ اسکول جانے کا ٹنٹا نہ کچھ اور، عجیب آزاد زندگی تھی۔ اس کی 3 بہنیں تھیں، 2 بڑی 1 چھوٹی، مگر بہت کم عمری میں ہی وہ جاننے لگا تھا کہ اس میں اور ان تینوں میں بہت فرق تھا۔
वो उसकी तरह इतनी बेफिक्र जिंदगी नहीं जी रही हैं। उन पे बचपन से ही बहुत भारी जिम्मेदारियां डाल दी गई थीं। स्कूल के साथ साथ घर पे भी उनकी पढ़ाई जारी रहती। कई मास्टर आते, कोई कुछ पढ़ाने, कोई कुछ सिखाने। उनके चलने फिरने उठने बैठने तक को उसकी माँ नजर में रखती। तमन्ना मुंह फाड़ के क्यों हंसी? तरन्नुम थप-थप करके क्यों चली? मुस्कान धूप में फिर रही है। उन तीनों को गोया माँ हथेली का छाला बना के पाल रही थी। कभी कभी तो सिकंदर घबरा उठता। रब्बा शुक्र है मैं लड़की नहीं, जैसे जी चाहे हंस सकता हूँ, चल सकता हूँ, जो दिल चाहे खा सकता हूँ। बाजियों की तरह नहीं कि अचार नहीं खाना, गला खराब हो जाएगा, छालियां नहीं चबाना, दांत नास हो जाएंगे, बर्फ का गोला नहीं चूसना, आवाज बैठ जाएगी। लख करोड़ दफा शुक्र है रब्बा। फिर ऐसा हुआ कि जूं-जूं शऊर आता गया, ये शुक्राना रश्क में और फिर हसद में तब्दील हो गया। तमन्ना उससे 6 साल और तरन्नुम 4 साल बड़ी थी, जबकि मुस्कान 2.5 साल छोटी थी। सारे दिन में माँ से उसका वास्ता शायद एक आध बार ही पड़ता था, वो भी किसी न किसी काम से। जा सिकंदरे, ये पर्ची नुक्कड़ वाले मुनियारे के पास ले जा, पैसे हिसाब में लिखवा के सारा सौदा ले आ। या फिर वे सिकंदर, ये दुपट्टा रंगवा के ला, शाबाश मेरे पुत्र। और वापसी पे अपनी नगीना मासी के यहाँ से मुस्कान को ले आ, सबक लेने गई थी। उन तीनों के सबक ही सारा दिन खत्म न होते, उसके बावजूद उसे उन पे अब रश्क आने लगा था। जो भी था, माँ की सारी तवज्जो तो उन्हीं की जानिब थी। कभी किसी के सर पे तेल लगा रही है तो किसी को उपटन रगड़ के साफ कर रही है, किसी के पैरों पे मेहंदी के गुलबूटे बन रहे हैं तो किसी को ढेर सारे बादाम डालकर चने की दाल देसी घी में भून के खिलाई जा रही है। ये कहकर मास्टर जी ने शिकायत की है, बेबी सबक ठीक से याद नहीं करती। वो तो जैसे माँ को नजर ही नहीं आता था। नानी कभी कभार एक निगाह डाल लेती, तौबा सिकंदर कैसा मैला चिकट हो रहा है। जहरा का बेटा कम और पीनो का ज्यादा लग रहा है। पीनो उनकी जमादारनी का नाम था, इसलिए कि वो उसके बेटे यूनुस उर्फ जूना के साथ खेलता था, जो उसी का हम उम्र था। चल नहा, नया जोड़ा पहन। कहीं से नया निकोर शलवार कमीज निकाल के उसकी जानिब फेंका जाता, जो वो पहन लेता और तब उतारता जब मैल कुचल से उसका असल रंग दब जाता और वो फटने के करीब हो जाता। और ऐसा करने में उसे महीनों नहीं लगते थे, बस यही कोई 15-20 दिन। छतें फैलांगते, चौबारों पे पतंग उड़ाते, गली में कंचे खेलते, चलते रिक्शों के पीछे लटक कर जाते हुए, नहर में डुबकियां लगाते हुए। कब उस नए जोड़े का हशर नशर होता उसे पता ही न चलता। उसके बरक्स जूना, जो अक्सर किसी न किसी की उतरन पहनता, या उसकी माँ पीनो कभी खरीदती भी तो लुंडे से शौक से रंग की पतलून शर्ट ला देती, लेकिन उसके कपड़े सिकंदर के कपड़ों की निस्बत साफ ही रहते। उसे माँ का डर जो होता, ना यार मैं नई कुश्ती लड़ता, कपड़े कीचड़ से भर जाएंगे, अम्मा झटकेगी। ठहर जरा, शलवार कमीज उतार के एक पासे रख दूं, फिर नेकर में तैरूंगा, वरना कपड़े गीले देखकर अम्मा 2 लगाएगी। उसने मना किया है, कहती है सावन भादों गुजर जाए तो नहर में नहीं उतरते, ठंड लग जाती है। लेकिन उसे किसी का डर न था। वो बीमार होता, खांसता फिरता तो यहीं कहीं से कोई खांसी का शरबत उसे पिला देता, जबकि तमन्ना के गले में हल्की सी खराश भी आती तो माँ उसे नमक वाले पानी के गरारे करा करा के बेहाल हो जाती। ये फर्क 10 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसे बुरी तरह चुभने लगा। बहुत से सवाल उसके दिमाग में कुलबुलाते रहते, जिनका जवाब वो सिर्फ एक शख्स से तलब कर सकता था, और वो शख्स था बाबा हयात। बाबा हयात को उसने होश संभालने की उम्र से ही देखा था। वो उसके मकान की डेवड़ी में कितने अरसे से मुकीम था, इस बात से वो ना वाकिफ था, लेकिन ये जानता था कि लंबे अरसे से यही उसका ठिकाना है, क्योंकि उसकी नानी के साथ साथ उसकी माँ जहरा और खालाएं नगीना, जमरुद और निशो भी उससे खासी मानूस थीं। बाबा, अम्मी मुझे इतना प्यार क्यों नहीं करती जितना बाजियों को और मुस्कान को करती हैं? क्या वो सगी हैं और मैं सुतेला? उसका सवाल सुनकर बाबा हयात जोर से हंस दिया। उसने कम ही उसे हंसते देखा था। सगे सोतेले का कोई चक्कर नहीं है काके। कहने को माँ के लिए सारी औलाद एक जैसी होती है, लेकिन ये सब कहने की हद तक है।
دل کو کوئی روک تو نہیں سکتا کہ وہ ایک کو زیادہ نہ چاہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باقیوں سے پیار نہیں کرتی۔ ہاں، تیری ماں کو بیٹیاں زیادہ عزیز ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں تیری محبت بھی ہوگی تو صحیح۔ تو یہ محبت نظر کیوں نہیں آتی؟ باجیوں سے کی جانے والی محبت تو صاف نظر آتی ہے۔ چلیا، محبت نظر نہیں آتی، صرف مطلب اور غرض نظر آتے ہیں۔ بابا حیات نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ یہ بھی ان کا خاص انداز تھا سمجھانے کا۔ میں بھی تیری طرح پہلے یہی سمجھتا تھا کہ میری ماں اولاد میں فرق کرتی ہے۔ بابا، تمہاری ماں بھی تمہارے بجائے تمہاری باجیوں کے ساتھ لاٹ اٹھاتی تھی؟ نہیں کاکے، میری دنیا اور تھی۔ جس طرح تیری دنیا باجیوں اور امیوں کے سہارے چلتی ہے، اسی طرح ایک دنیا اور بھی ہے، تیری اس چھوٹی سی تنگ و تاریک گلیوں اور اونچے چوباروں والی دنیا سے بالکل الگ اور بہت بڑی۔ ابھی تو نے وہ دنیا نہیں دیکھی، اور اچھا ہی ہے، ورنہ اس وقت تیرے پاس یہ ایک نہیں بلکہ 100-150 سوال اور ہوتے۔ بابا، وہ تمہاری ماں والی بات؟ سکندر نے اکتا کے یاد دلایا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ میری اس دنیا میں اباؤں، بھائی جانوں اور شوہروں کا راج تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا ایک ہی ایک لاڈلا بیٹا اور پوری 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس زمانے میں مجھے یوں لگتا تھا جیسے سارا جہان بس ایک میری وجہ سے ہی تو چل رہا ہے۔ ہر طرف سے پیار ہی پیار پاتے مجھے کبھی یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اپنے حصے سے زیادہ توجہ اور محبت سمیٹ رہا ہوں۔ اپنی 5 بہنوں کے حصے کی بھی۔ بچپن میں وہ بھی میرے لاڈ اٹھانے میں پیش تھیں، خصوصاً بڑی تینوں، لیکن لڑکپن تک آتے آتے انہوں نے میرے نخرے برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ شاید انہیں اپنی حق تلفی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں تو باقاعدہ بیبے سے الجھ پڑتی تھیں اس درجہ بندی اور جانبداری پر، اور بیبے چھولی اٹھا اٹھا کے انہیں کوسنے اور بددعائیں دیتی، جن کی نظروں میں ان کا اکلوتا چشم و چراغ خار کی طرح کھٹک رہا تھا۔ اس وقت میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا کہ ضرور یہ 5 سوتیلی ہوں گی اور میں بیبے اور ابے کا سگا۔ میرے لیے اچھی سے اچھی چیز پکتی، اچھے سے اچھا کپڑا سلتا۔ زمیندار لوگ تھے، زمینوں مربوں والے، لیکن ہم لوگوں میں لڑکی ذات کو اچھا کھلانے پہنانے کا رواج نہ تھا۔ لڑکی کی ذات پہ پیسہ صرف اس کو بیاہتے ہوئے لگایا جاتا اور جی کھول کے خرچ ہوتا، زیور اور جہیز کے نام پہ، کہ یہ عزت کا سوال تھا۔ پھر میری دونوں بڑی بہنوں کی شادی ہوئی، پھر ان کی رخصتی پہ وہ جس طرح پچھاڑے مار کے روئیں، اس پر بھی مجھے بہت حیرت ہوئی۔ بھلا بیبے کو ان کے جانے کا اتنا غم کیوں؟ خود ہی تو ان کو ویڑے میں چلتا پھرتا دیکھ کے آہیں بھرتی رہتی تھی کہ کب یہ ویڑا ان کی پرچھائی سے آزاد ہوگا۔ اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگا کرتی تھی، اللہ سونا ان کو اپنے گھروں کا کر دے۔ پھر اتنا رونا دھونا کس بات کا؟ مجھے ابے پہ بھی حیرت ہوتی جو بار بار صافے سے گیلی آنکھیں خشک کر رہا تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے کبھی نظر اٹھا کے گھر بیٹھی 5 بیٹیوں کی جانب نہ دیکھا۔ اسے تو ہر جانب میں نظر آتا تھا، پھر یہ آنسو کس لیے؟ اور پتہ ہے کاکے، کچھ سالوں بعد جب میری شادی ہوئی تو مجھ سے چھوٹی جو 2 بہنیں تھیں اور جو سدا یہی رونا روتی رہی کہ ویر کے آنے کے بعد جب اس گھر میں ان کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی تو اللہ نے انہیں پیدا ہی کیوں کیا، ان دونوں کے لیے بیبے کے دل میں اچانک ہی ڈھیر سا پیار پیدا ہو گیا۔ میری زنانی کی میری بہنوں یعنی اپنی نندوں کے ساتھ ذرا نہ بنتی تھی، بس اس بات پر بیبے اور اس میں تو میں ہی ہوتی رہتی۔ بہنیں بچپن سے منہ پھٹ اور زبان کی کڑوی تھی، بیبے کی شے پا کے اور تیز ہو گئیں، اکثر زیادتی ان کی طرف سے ہوتی۔ میں اپنی بیوی رانو کی ذرا سی ہمدردی کر لیتا تو بیبے زمین آسمان ایک کر ڈالتی۔ بابا کیوں اتنے سے منڈے کو الٹی پٹی پڑھا رہا ہے؟ اسی وقت پینو جھاڑو پھیرتی ہوئی نزدیک چلی آئی۔ چلنی اپنا کام کر، بابا نے اسے جھڑکا اور ایک بار پھر سکندر کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، ادھر بھی کچھ ایسا ہی حساب ہے۔ زہرا کے دل میں بے شک تیری اور باقی سب کی محبت ایک جتنی ہوگی، مگر مطلب پرستی اسے تیرے بجائے اپنی لڑکیوں کی سیوا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو ایسے ہی غم نہ کیا کر، یہ وہ محنت ہے جو کسان اپنی فصل پہ کرتا ہے، وہ ان کا خیال رکھے گی، ان کی صحت کا، ان کی خوبصورتی کا، ان کے گلے کا،
तभी तो वो उसे कमा के देने के काबिल होंगी। यानी एक दिन वो मुझसे भी वैसा ही प्यार करेगी, मेरा भी इतना ही ख्याल रखेगी। सिकंदर को उम्मीद बंधी कि जैसे बाबा हयात की बहनों के दिन फिर गए थे, शायद एक दिन उसकी भी सुनी जाएगी। मगर वो जोर से हंस पड़ा। ना, ये आस छोड़ दे। मेरी माँ को बुढ़ापे में बेटी से सेवा कराने का, उसकी हमदर्दी पाने का लालच था, मगर जहरा को नहीं। यहाँ की औरतों पे बुढ़ापा आता ही कब है। उसने ऊपर निगाह की। वो यहाँ बैठा अक्सर ही नानी के कमरे की खिड़की को तकता रहता था। हफ्ते में एक आध बार नानी उसे कमरे में बुला के 100-50 का नोट भी थमा देती थी, जो उसके सिगरेट पान के लिए काफी था। रोटी तो 3 वक्त की उसे यहीं बैठे मिल जाती थी। यहाँ की औरतें? सिकंदर ने यहाँ की औरतों पे गौर करने की कोशिश की। मुश्किल ये थी कि वो यहाँ की औरतों का वहां की औरतों से फर्क तलाश नहीं कर सकता था कि उसने तो वहां की औरतें देखी ही ना थी, यानी कि इस दुनिया से बाहर की दुनिया की। ये दुनिया जहां उसने आंख खोली, हुस्न और अदाएं बिकती थी और दौलत बोली लगाती थी। वो जिस कोठे पे पैदा हुआ, वहां इस बाजार का बेहतरीन माल मौजूद था। बड़ा नाम था हीराबाई और उसके कोठे का। हीराबाई उसकी नानी का नाम था, अपने वक्त की मशहूर तवाइफ, बहुत रख रखाव वाली। वो खानदानी तवाइफ थी, 7 नस्लों की इस विरासत की अमीन। उसकी नानियां, परनानियां और उनकी भी नानियां इस पेशे में नाम कमा चुकी थीं। वो बड़े बड़े जागीरदार, जमींदार, नवाबीन की मंजूर नजर रह चुकी थीं। किस्मत से उसे बेटियां भी बड़ी गुणों वाली मिली। सबसे बड़ी जमरुद, फिर नगीना, तीसरे नंबर पे सिकंदर की माँ जहरा और सबसे छोटी निशो। उन चारों में से नगीना अब अपने घर बार वाली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अपने आबाई काम से हाथ खींच रखा था। इसी बाजार की किसी दूसरी गली में उसका अलग कोठा आबाद था। इस बात पे उसकी अपनी माँ हीराबाई से खटपट भी हो चुकी थी। जमरुद अब माँ की गद्दी संभालने की तैयारियों में थी, क्योंकि काम करने के काबिल न रही थी। इसीलिए सिर्फ नई आने वाली लड़कियों को ट्रेनिंग देती और माँ से उन्हें काबू में रखने के गुर सीखती। जहरा बड़ी भागवान थी। उसकी तीनों बेटियां बड़े सुथरे नैन नक्श लेके पैदा हुई थीं। उनसे माँ और नानी दोनों को बड़ी उम्मीदें थीं, वरना जमरुद की इकलौती लड़की शबनम एक तो सांवले रंग की थी, दूसरा लड़कपन में निकलने वाले मुहासों के दाग चेहरे से गए ही नहीं। अलबत्ता गला बड़ा सुरीला था, जिसका खास फायदा इसलिए न पहुंच सका कि ठुमरियां और गजलें सुनने वाले नवाबीन का दौर गुजर चुका था। नगीना की 2 लड़कियां थीं। रंग गोरे थे, मगर नैन नक्श भद्दे और जिस्म भारी। और भुतेरी लड़कियां वर्कर थी वहां, मगर खानदान का नाम तो अपने खून से आगे बढ़ता है। इसलिए सहरा की तीनों लड़कियों पे हीराबाई की नजर थी। अभी सिर्फ बड़ी वाली काम पे लगी थी, मगर दोनों छोटियों की सख्त ट्रेनिंग जारी थी। जमाना बदल गया था, इसलिए उन्हें इलाके के स्कूल में भी डाल रखा था, ताकि और नहीं तो कुछ तो लिखना पढ़ना, अंग्रेजी के 4 हर्फ बोलना आ जाएं। ऐसे में सिकंदर का बेकार और बेमसरफ वजूद किसी को नजर ही ना आता। वो तन्हा न था जो ऐसी नाकदरी का शिकार था। इस बाजार में और बहुत सी जहराएं थीं, जिनको खुदा ने बगैर किसी तलब के बेटे की नेमत से नवाज दिया था। उन्होंने उन्हें मारा तो नहीं, फेंका भी नहीं, तौन और कहन पाल लिया था, मगर वैसे ही जैसे कोई किसी जानवर को पालता है। अम्मी, क्या मेरा कोई मामू है? वो 11 साल का था जब उसने पता नहीं क्यों अपनी माँ से ये सवाल किया। क्यों? तुझे ये क्या अजीब सवाल सूझा? सब पर कपड़ों का ढेर सामने फैलाए सहरा गहरी सोच में गर्क थी कि उनके कौन से डिजाइन के लिबास सिलवाए जाएं। बेटे के सवाल पे उसने तेज नजरों से उसे घूरा। सिकंदर ही उसे अम्मी के नाम से पुकारता था, वरना सब उसे बाजी पुकारती थी। बताओ ना अम्मी, है कोई मेरा मामू? हाँ, एक नहीं 2 थे। उसने किसी फैशन मैगजीन के वर्क उलट कर कोई तबाहकुन डिजाइन तलाश करते हुए बताया। 2 मामू? वो हैरत से चिल्लाया, फिर माँ के आखिरी लफ्ज पे गौर करने के बाद कतरे बुझ सा गया। ओहो, थे? यानी अब नहीं हैं? फौत हो गए? रब जाने किधर मरखप गए। उसने झल्ला के मैगजीन परे फेंका और पीनो को आवाज लगाई। नी पीनो, मेहंदी खोल दे।
और ध्यान से उसमें 4-6 लौंग पीस के और 2 चमचे लींबू का रस मिला लेना। है अम्मी, तुझे अपने भाइयों के बारे में पता ही नहीं कि वो किधर है? वो अब तक वहीं अटका हुआ था। मैं क्या उन पे थानेदार लगी थी जो रखवाली करती रहती? बड़े वाले का तो मुझे याद नहीं, मुझसे पूरे 16 साल बड़ा था। मैं छोटी ही थी जब अंदर हो गया था। पता नहीं अब तक जेल के धक्के ही खा रहा है। हाँ, वक्त भी तो बहुत गुजर गया है। कोई 30 साल पहले की बात थी जब पकड़ा गया था। हो सकता है अब तक मर भी गया हो। उसके अंदाज में हनूस बेपरवाही थी, जैसे अपने सगे माँ जाए की नहीं बल्कि किसी गैर के बारे में कयास आराई कर रही हो। और दूसरा, इस बार सिकंदर की आवाज में इश्तियाक कम था। अच्छा भला तबला बजाना सीखा था। मेरे साथ और बाजी नगीना के साथ कितने ही फंक्शंस पे साथ गया था। फिर पता नहीं क्या हुआ, घर छोड़ दिया। ना किसी से खटपट ना लड़ाई। बाद में एक आध बार मिलने आया, फिर शादी कर ली तो दोबारा मुड़ के ना देखा। सुना है बीवी बड़ी सोहनी थी। डरता था कि माँ उसे भी काम पर ना लगा दे। बेअक्ला, ले आता तो आज आराम से बैठ के खाता। सिकंदर मालूमात लेके उठा तो उसके कदम थके थके से थे। नन्हा सा जहन बहुत सी फिक्रों में डूबा हुआ था। शायद उसने अपने मामू के बारे में इसलिए पूछा कि वो जानना चाहता था कि उसका मुस्तकबिल क्या है, और अब वो जान चुका था। चल यार, फिल्म देखने चले। जूने ने उसे गली से आवाज दी। उसके साथ इसी बाजार के कुछ और लौंडे भी थे। वो उन्हें 1 मिनट रुकने का कह के नानी के पास लपका। अंदर बाबा हयात मौजूद थे। हीरा, बस एक बार देख, कितने सालों से तेरी मिन्नत कर रहा हूँ। एक बार तो मुझे बता दे कि नानी, एक 50 का नोट देना। उसने सरसरी से अंदाज में बाबा हयात के बंधे हाथ और भीगी आंखें देखी, मगर कोई ध्यान दिए बगैर अपने मतलब की बात की। और मैं भी तो इतने सालों से तुझे बर्दाश्त करती आ रही हूँ। नानी ने गुस्से से बाबा हयात की बात का जवाब देते हुए अपनी गोद में पड़े पर्स में हाथ डाला। तू अच्छी तरह जानता है कि हीराबाई अपनी धुन की पक्की है। मेरी जबान एक होती है। 40 साल पहले जो कहा था वो भी कर दिखाया। अब भी अपनी बात से फिरूंगी नहीं। इतना कहते कहते उसने पर्स से हाथ निकाला तो 50 के बजाय 100 का नोट उंगलियों में दबा था, मगर उसने देखे बगैर सिकंदर की जानिब बढ़ा दिया। उसकी तवज्जो अब भी जमीन पे दो जानू बैठे रोते बाबा हयात की तरफ थी। सिकंदर ने कतरे बेयकीनी से उस 100 के नोट को देखा। नानी का हाथ दाएं जानिब उसी तरफ उठा रहा और वो उसके वजूद से यकसर लाइल्म और लाताल्लुक नजर आती, मुकम्मल तौर पर बाबा हयात की तरफ मुतवज्जा थी। तूने जो कसम खाई थी मेरे सामने, उसके बाद तो मैं मर भी जाऊं तो मैं अपनी कसम तोड़ता हूँ। बाबा हयात उसकी बात काट कर किड़किड़ाया। वो तो मैंने यूं ही जज्बात में आकर गुस्से से कहा था। भला मैं कोई ऐसा कर सकता हूँ? यकीन कर, तुझे खुदा का वास्ता है। मेरा पता नहीं और कितने दिन रह गए हैं मेरी जिंदगी के। मैं इस अधूरी बात को लेकर मरना नहीं चाहता। मेरी मुश्किल आसान कर दे। लगता था जैसे वो अभी नानी के कदमों में गिर जाएगा। सिकंदर को खदशा हुआ कि उससे तवज्जो हटते ही नानी की नजर 100 के नोट पे पड़ेगी और वो चौंक कर उसे पर्स में दोबारा ठूंसते हुए वही 10-20 रुपए निकाल के उसके हाथ पे धर देंगी। उसने मौके से फायदा उठाया और फौरन नोट छपट लिया। कमरे से निकलते निकलते उसके कानों में जो आखिरी अल्फाज पड़े वो नानी के थे। नहीं चौधरी हयात, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। तू सांस की डोर तो तोड़ सकता है, मगर अपनी कसम नहीं। जा, किसी और को बेवकूफ बना। मैं अंधी नहीं। ये जो तू पिछले 30-35 सालों से इधर डेरा डाले बैठा है, क्या मैं इससे तेरे इरादे की मजबूती का अंदाजा नहीं लगा सकती? लेकिन जिस तरह 100 के नोट में खोए हुए सिकंदर ने बाकी गुफ्तगू को सरसरी सा लिया, उसी तरह बाहर दोस्तों में 100 रुपए की शो मारने की धुन में उसने उस पे भी कान न धरा। वो पहली बार फिल्म देखने नहीं गया था, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि इस बार वो उलझ सा रहा था। हालांकि फिल्म वही रिवायती सी थी, मार धाड़, प्यार मोहब्बत, गाने, डांस और जज्बाती मुकालमों से भरपूर। वाह यार, क्या जबरदस्त डांस करती है ना बाबरा, ईमान से। जूने ने शौके के हाथ पे हाथ मारा। तुझे पता है फिल्म कैसे बनती है? ये 5 मिनट का गाना 6 दिनों में बना होगा। जरा सा हिल के थक जाती है हीरोइन, जरा जरा सा डांस कैमरे में भर के बाद में पूरा जोड़ के फिल्म में दिखाते हैं।
शौके ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। उसके बड़े भाई ने हाल ही में अपनी एक्स्ट्रा ग्रुप में डांस करने वाली बहन की सिफारिश से स्टूडियो में स्पॉट बॉय की हैसियत से काम करना शुरू किया था। और हमारी लड़कियां, उनके यहाँ हमारी बहनें या हमारी बेटियां कहने के बजाय हमारी लड़कियां कहने का रिवाज था। वो सारी सारी रात डांस करते नहीं थकती। क्यों सिकंदर? उसके लहजे में फख्र था। सिकंदर चौंका। उसे लगा जैसे उसकी उलझन मजीद बढ़ गई हो। ये तो किस्मत है बाबरा इतनी बड़ी हीरोइन बन गई, वरना सलोनी इससे लाख दर्जे खूबसूरत है। उसने अपनी बहन का नाम लिया जो बाबरा जैसी हीरोइंस की सहेली का किरदार अदा करते हुए पिकनिक मनाते, किसी डांस में पीछे खड़ी होके थिरकते हुए या किसी फंक्शन के सीन में हुजूम का एक हिस्सा बनी फिल्मों में नजर आ जाया करती थी। बस किस्मत की बात है जो सलोनी एक्स्ट्रा गर्ल है और ये सुपरस्टार। वैसे सिकंदर, जो नई हीरोइन आई है आजकल, उसकी शक्ल तमन्ना से कितनी मिलती है। उसी की तरह पतली सी कमर है। अब उसका ध्यान अपनी बहन से हटके सिकंदर की बहन की जानिब चला गया था। हाँ, लेकिन तमन्ना जैसी आंखें, वो कहते कहते रुक गया। उलझन का सिरा उसके हाथ आ गया था। मुहिम्मा हल हो गया। कमीने, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन का नाम अपनी नापाक जबान पे लाने की? उसे फिल्म का वो सीन याद आ गया जिसमें नदीम अपने जिगरी यार का गिरेबान पकड़े धाड़ रहा था। मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। इस पे वो पहली बार उलझा था कि अगर इस बेचारे ने इसकी बहन को देख ही लिया, उसकी तारीफ में 4 लफ्ज कह ही डाले, तो नदीम को बुरा क्यों लगा कि वो उसकी आंखें तक फोड़ने के दर पे है। आराम से सलीम, खबीस चेहरे वाले विलन ने मुस्कुराते हुए कहा। जरा सोचो, तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी दौलत पे जो इज्जत को दाव पे लगा के मिले। हीरो ने गैरत से उबलते हुए जवाब दिया। तुमने अपनी गंदी नजरें मेरे घर की इज्जत पे डाली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक बार फिर उस पे पिल पड़ा था और यहीं से सिकंदर की वो बेनाम सी उलझन बढ़ गई थी जिसे शौके की बेसरोपा बातों ने बिलाखिर वाज़ेह अंदाज में उभार दिया। ये किस दुनिया की बातें थीं? ये किस दुनिया के बासी थे? क्या उस दुनिया के जिसके बारे में बाबा हयात उसे बताया करता है और जिसके बारे में उसने कहा था, शुक्र कर तू उस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, वरना अपनी दुनिया के बारे में तेरे अंदर एक तो नहीं बल्कि 100-150 सवाल पैदा होंगे। और क्या ये उलझन उन्हीं सैकड़ों सवालों का आगाज थी? ये बात वाकई उसके लिए हैरत अंगेज थी कि कोई अपनी बहन की तारीफ करने वाले का गिरेबान पकड़ के उसकी जान लेने के दर पे हो जाए। गैरत और इज्जत के ये नए और अजनबी मफहूम उसे हैरत ज़दा कर रहे थे। ज्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि वो अपनी हैरत का इजहार भी किसी से नहीं कर सकता था। उसके अगले ही हफ्ते शौका और जूना उसे दोबारा फिल्म पे ले जाने के लिए चले आए, मगर उसने बुझे दिल के साथ इनकार कर दिया। पिछली बार सारा खर्चा तूने किया था, टिकटों का भी और खाने का भी। चल इस बार हम मिलके कर लेते हैं, तू पैसों की फिक्र न कर। शौके ने जेब थपथपाई। नहीं यार, पैसों की बात नहीं, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। उसकी बेदिली देखकर वो दोनों चले गए। बाबा हयात ने हाथ के इशारे से उसे पास बुलाया। क्या बात है काके, क्यों टाल दिया यारों को? क्या हो गया है तेरे दिल को जो इस उम्र में हर चीज से भर गया है? दिल भर नहीं गया बाबा, दिल तंग हो रहा है। उसने अपनी उलझन बाबा हयात से बांटने का सोचा। बस इतनी सी बात। वो सारी बात जान के हंस पड़ा। तू अभी कच्चा है, काका है, इसलिए हैरान हो रहा है, या फिर शायद तेरे दिमाग को सोचने की बीमारी है, वरना यहाँ तेरी उम्र के कितने ही काके लगे फिरते हैं जेबों में तस्वीरें डाल के, बुकिंग करवाते हैं, शो का मुआवजा तय करते हैं। तुझे ही कोई बीमारी है, और जहाँ का तू रहने वाला है वहाँ इस बीमारी के जरासीम आते ही नहीं। फिर तुझे ये मर्ज कहाँ से लगा? साफ लग रहा था कि वो सिकंदर के मसले को मजाक में टाल रहा है। सिकंदर उसकी अदम दिलचस्पी और गैर संजीदगी पे खफा हो गया और रूठे रूठे अंदाज में बोला, तुझसे लगे होंगे ये जरासीम, तुम तो बाहर के हो ना? वो चौंक के उस कम उम्र मगर खोजी लड़के का चेहरा देखने लगा। चल, ये इल्जाम भी मुझ पे लगा दे पागला। मुझे सोच विचार करने का आर्जा होता तो आज मैं यहाँ होता, अपनी हवेली में बैठा मुरब्बों फसलों के हिसाब नफा और नुकसान में उलझा होता, बाल बच्चों से सेवा करा रहा होता। तुम्हारी शादी नहीं हुई बाबा? अचानक उसे ख्याल आया।
نہیں کر لیتا تو شاید اس بوجھ سے آزاد ہوتا، شادی نہیں کی اسی لیے تو وہ کہیں کھو گیا۔ بوڑھی آنکھوں کی جوت کچھ اور کم ہو گئی۔ سکندر کچھ دیر اور اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر اس کی خاموشی سے اکتا کے اگلا سوال کیا، بتاؤ نا بابا، کیوں نہیں کی تم نے شادی؟ دماغ خراب تھا میرا، وہ چنچلا گیا۔ شاید کسی پرانی یاد سے واپس کھینچ لانا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ وہ تو تمہارا اب تک خراب ہے، سکندر نے بدتمیزی سے کہا۔ 10 روپے کے لیے نانی کے آگے ہاتھ جوڑ کے گڑ گڑاتے رہتے ہو، روتے رہتے ہو، وہ تمہاری بے عزتی کرتی رہتی ہے اور بالکل ٹھیک کرتی ہے۔ امی صحیح کہتی ہے، تم پتہ نہیں کیوں یہاں 35 سالوں سے مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہو، نہ کوئی کام نہ کاج۔ شادی کی ہوتی ہے اپنے گھر کے ہوتے، مانگتے بھی تو اپنی اولاد سے مانگتے۔ وہ ہاتھ نچا نچا کے اسے سنا رہا تھا، لیکن بابا حیات کو طیش میں آنے کے بجائے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ پلکیں موندے دیکھا تو رک گیا۔ تمہیں برا نہیں لگ رہا میں تمہاری اتنی بے عزتی کر رہا ہوں؟ بے عزتی کروانے کے شوق میں تو یہاں بیٹھا ہوں، اس نے اتنا کہہ کے بازو آنکھوں پہ رکھ کے ٹیک لگا لی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ مزید گفتگو کے موڈ میں نہیں۔ وہ ایسا ہی تھا، دل کرتا تو سکندر سے گھنٹوں باتیں کرتا رہتا، موڈ نہ ہوتا تو اس کے ہر سوال کے جواب میں گہری چپ سادھے رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکندر کی اب اس سے بے تکلفی بھی بڑھ گئی تھی۔ بچپن تو ان چوباروں پہ ویسے ہی بہت جلد رخصت ہو جاتا تھا۔ 15 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اب سکندر بھی ایک مکمل مرد بن چکا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس کی سوچ دو مختلف مردوں کی سوچ میں پڑ چکی تھی۔ ایک اس بازار کا مرد جو دھڑلے سے ماں اور بہنوں سے ان کی خون پسینے کی کمائی میں سے جیب خرچ مانگتا، اس کی سیڑھیاں چڑھ کے اوباش اوپر آ رہے ہوتے اور وہ ان کے قریب سے بے پرواہی سے گزر کے نیچے اتر رہا ہوتا۔ کہیں کہیں ایک دوسرا مرد بھی تھا جو اپنے ہونے پہ خود ہی پریشان اور اپنی سوچ سے خود ہی سہما رہتا تھا۔ ان سوچوں کے ساتھ یہاں گزارا نہیں ہونے والا، وہ اسے یہ کہہ کر بھگانے کی کوشش کرتا۔ وہ کچھ دیر کے لیے غائب ضرور ہو جاتا، لیکن تب بھی سکندر اس کی موجودگی پوری طرح محسوس کرتا۔ اس کی خاموشی کے باوجود بھی خالی خالی نظروں سے تمنا کو گھنگرو باندھ کے پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ کر اس کا جی چاہتا تمنا کو ایک تھپڑ مار کے دیوار کے ساتھ کونے میں بٹھا دے۔ کبھی دل کرتا سازندوں کے ساتھ بیٹھی مرد مار قسم کے قہقہے لگاتی ترنم کو چوٹی سے کھینچ کر کمرے میں بند کر دے۔ تب وحشت کے مارے وہ وہاں سے اٹھ بھاگتا، مگر کب تک؟ بہرحال اسے واپس تو یہی آنا ہوتا۔ کاکے تو میری سمجھ میں نہیں آتا، کسی ایک طرف کا کیوں نہیں ہو جاتا؟ اور بابا مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، یہ تو سنا اور دیکھا بھی ہے کہ بڑے بڑے نواب ان سیڑھیوں سے اتر کر فٹ پاتھوں پہ آ گئے، کئی ایک نے زمینیں جاگیریں بیچ کے نچھاور کر ڈالی۔ تم نے بتایا نہیں، مگر مجھے پتا ہے کہ تم چودھری حیات سے بابا حیات ایسے ہی بنے ہوگے، سب کچھ لٹا کے پھر اسی چوکھٹ کے ہو گئے۔ لیکن حیرت اس بات پہ ہے کہ تمہارے اندر میں نے تماش بینوں والی کوئی بات کبھی نہیں دیکھی، نہ مجرا دیکھتے ہو نہ کوئی عاشق کی معشوقی۔ عمر کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بے باک ہوتی جا رہی تھی۔ کر بیٹھا عاشقی بھی اور معشوقی بھی۔ میں نہیں مانتا، تمہاری ہر بات پہلی بات سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک بار تم نے میرے پوچھنے پہ کہا کہ ہاں میں نے شادی نہیں کی کیونکہ میرا دماغ خراب تھا۔ بعد میں مجھے یاد آیا کہ دماغ تو میرا خراب تھا جو تمہاری گپ کو سچ مان بیٹھا۔ بہت پہلے ایک بار تم نے ہی تو بتایا تھا کہ تمہاری بیوی اور تمہاری دونوں چھوٹی بہنوں کے درمیان کھٹپٹ رہا کرتی تھی۔ اگر تم نے شادی نہیں کی تھی تو کیا تمہاری بہنوں نے صرف نندوں والا شوق پورا کرنے کے لیے اور لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے خود سے بھابھی گھر کے گھر بٹھا رکھی تھی؟ وہ پچھلی بات یاد دلانے لگا۔ کاکے تو نے پوچھا تھا شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا ہاں نہیں کی، دماغ خراب تھا۔ اب مجھے کیا پتا تو کس شادی کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ وہ والی شادی میں نے نہیں کی تھی، میری ماں نے کرائی تھی۔ شادی کرنے اور شادی ہو جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دل تو چاہتا ہوگا، سکندر نے چھیڑا۔ ہاں دل کی مان لیتا، ایک بار حوصلہ کر لیتا تو یہ زندگی بیکار نہیں جاتی۔ واہ بڑا طوفانی عشق ہے جو بڑھاپے میں بھی آہیں گرما گرم نکل رہی ہیں۔ ہاں عشق تو تھا،
لیکن شادی نہ کرنے کا غم عشق کی وجہ سے نہیں. بس یوں سمجھ وہ شادی جو میں نہ کر سکا ایک جوا تھا جس کی بازی کھیلنے کی میری ہمت نہ پڑی اور میں خسارے میں رہا. ہمیشہ مشکل باتیں کرتے ہو. وہ تنگ آ کر اٹھ گیا. سکندر مسکان کو رکشہ کرا کے لے جا، آج اس کی وین نہیں آئی. صحرا نے اسے جھنجھوڑ کر جگاتے ہوئے کہا. او ہو، نہیں آئی وین تو وہ بھی نہ جائے. روز اسکول جانا کیا بہت ضروری ہے؟ اسے صبح صبح جاگنے کی عادت نہیں تھی، سو جھنجھلا گیا. اس کے پرچے ہو رہے ہیں، وہ بھی بورڈ کے. نہ جائے تو کیا 10 سال کی محنت ضائع ہونے دے؟ صحرا نے اسے کراری دھپ لگائی. مصیبت! وہ تون و کرہن اٹھا. آج ذرا جلدی اٹھنا پڑ گیا تو تجھے مصیبت لگ رہا ہے. اگر خود اسکول جانا پڑتا، روز سویرے جاگنا پڑتا، تب پتہ نہیں تجھ پہ کیا پہاڑ ٹوٹتے. اس نے نکلتے نکلتے سنایا. اسکول داخل کرایا ہوتا تو پتہ چلتا نا مجھے. وہ بڑبڑایا. اس کی تو ضرورت ہی نہ سمجھی کسی نے. ناچنے جوگا نہیں تھا، چلو 4 حرف پڑھنے کے قابل ہی ہو جاتا. 4 حرف پڑھ کے تو جیسے تو نے ہیرا بائی کے کوٹھے کا منشی لگنا تھا. چکوری نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر قہقہا لگایا. اس کے کان ویسے بھی سکندر کی باتوں پہ اور نظریں اس کے چہرے پہ لگی رہتی تھی. تو چپ کر جمعدارنی. اس نے آنکھیں نکالی. چکوری جونے کی بہن یعنی پینو کی بیٹی تھی. بچپن سے ماں کے ساتھ اس کوٹھے پہ جھاڑو پوچھا کرنے آتی تھی. جب سے پینو کے جوڑ کام کرنے کے قابل نہ رہے تھے وہ اکیلی آنے لگی تھی اور تب سے ہی سکندر کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھی. 18-19 سالہ سکندر عمر کے تقاضوں کے عین مطابق مخالف سمت میں کشش تو محسوس کرنے لگا تھا، مگر اتنا بدذوق بہرحال نہیں تھا کہ کالی کلوٹی موٹی بھدی چکوری کی جانب ملتفت ہو جاتا. دفع ہو، سویرے سویرے میرے متھے نہ لگا کر. اس کے مسلسل وہاں کھڑے ہو کے نظروں کے تیر چلانے پہ سکندر نے بری طرح سے اسے دھتکار دیا. وہ بھی ایک ٹھیٹ تھی. رب کھولوں ڈر سونیا. بڑے ہی فلمی انداز میں اس نے گردن مٹکائی. ہو سکتا ہے ساری زندگی تجھے سویرے سویرے یہی شکل دیکھنے کو ملے. ہاں، اپنی ماں کی طرح تو بھی اسی کوٹھے پہ جھاڑو پھیرتی رہنا آخری سانسوں تک. پھر شاید ایسا ہی ہو. وہ اسے پیچھے دھکیلتا کمرے سے نکل گیا. میرا دماغ خراب نہیں ہے. جھاڑو! تجھے کیا پتا سکندر، میں نے تیرے حوالے سے کتنے خواب دیکھ رکھے ہیں. اگر تو ہاں کر دے تو میں بھی اس کوٹھے کا گند صاف کرنے کے بجائے ادھر کی رانی بن کے عیش کروں. یہ تھے چکوری کے بلند عزائم. 15 سالہ چکوری آج سے نہیں، پچھلے 2-3 سالوں سے تمنا اور ترنم کے زب پگ کپڑے، میک اپ اور جولری وغیرہ دیکھ دیکھ کے للچاتی رہتی تھی. بڑی بی بی جی، مجھے بھی ادھر ہی رکھ لو، میں بھی آپ کے کام کروں گی. ایک دن اس نے ہیرا بائی کے پاؤں پکڑ لیے. ایسے ہی رکھ لوں؟ وہ اس کی بات بالکل نہ سمجھی. مہینے کے اچھے خاصے پیسے کما لیتی ہے. میں تجھے اپنے گھر بٹھا لوں تو ظاہر ہے باقی کا کام تو چھٹ جائے گا. تیری ماں تو مجھے جھولی بھر بھر کے بددعائیں دے گی، یا پھر مجھے ان باقی گھروں کے برابر تجھے پیسے دینے ہوں گے. نہیں بی بی جی، یہ والا کام نہیں. وہی جو تمنا باجی، ترنم باجی اور شبنم باجی کرتی ہیں. اس نے ہیرا بائی کے تاثرات بدلتے دیکھے تو فوراً وضاحت کی. تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ جب بھاگ یہاں سے. ہیرا بائی نے اپنے پیر کھینچ لیے. کیا کہہ رہی تھی چکوری؟ مسکان نے اسے چکوری کو دھتکارتے دیکھ لیا تھا. بکواس کر رہی تھی، اور اسے آتا کیا ہے؟ سکندر نے رکشے والے کو ہاتھ دیتے ہوئے کہا. پتہ نہیں کیا شوق ہے تجھے پڑھنے کا. کیا کرے گی پڑھ کر؟ منسٹر لگے گی؟ اب تک جلدی اٹھنے کا غصہ تھا. کیا پتہ لگ جاؤں؟ مسکان نے چڑھایا. بڑے بڑے منسٹر تو ویسے ہی جناب کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آئیں گے. رکشہ ڈرائیور نے سامنے لگے شیشے کو مسکان پہ فکس کرتے ہوئے اس گفتگو میں دخل دیا. وہ جس بازار سے انہیں بٹھا کے لا رہا تھا، جس گلی اور جس کوٹھے سے اترتا دیکھ چکا تھا، اس لحاظ سے بے تکلفی کا حق گویا اسے خود بخود حاصل ہو گیا تھا. اپنے کام سے کام رکھو، سکندر نے ٹپٹ کر کہا. اور تم اپنے کام سے مطلب رکھو، رکشے والے نے آنکھ مار کے کہا. سینٹر نزدیک ہی تھا. رکشے سے اترتے ہوئے مسکان نے 10 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا تو رکشے والا قربان ہو جانے والے انداز میں بولا. کیا غصب کرتے ہو سرکار؟ ہم غریب کچھ دینے کے لائق نہیں، مگر ایسی بات بھی نہیں کہ آپ سے لیں. بھلا آپ سے پیسے لیتے ہم اچھے لگتے ہیں؟
اس نے مسکان کے بڑھے ہوئے ہاتھ پہ بے تکلفی سے اپنا ہاتھ رکھ کے اس کی مٹھی بند کی۔ کرشن نگر چلو گے؟ چادر میں لپٹی ایک نوجوان لڑکی نے رکشے والے کو متوجہ کیا۔ جی بہن جی بیٹھے۔ اس کا لہجہ اور انداز دونوں ہی یکدم تبدیل ہو گئے۔ سکندر نے یہ تبدیلی فوراً محسوس کی۔ گیٹ تک پہنچتے پہنچتے ایک اور رکشہ ان کے قریب رکا۔ اسی کی عمر کی ایک لڑکی اور سکندر کی عمر کا ہی ایک لڑکا نیچے اترے۔ لڑکے نے اپنی جیب سے کرایہ نکالا۔ رکشے والے کو دینے کے بعد پرس واپس جیب میں رکھنے والا تھا کہ اس لڑکی نے بڑے مان اور استحقاق کے ساتھ کہا، بھیا مجھے بھی تھوڑے پیسے دو نا، برگر لوں گی۔ چٹوری۔ اس کے مصنوعی غصے میں ایک فخر تھا، دینے والوں کا سا فخر، جس سے سکندر کو اپنی ذات محروم لگی۔ وہ دینے والا کب تھا؟ وہ تو لینے والا تھا۔ اپنے کام سے مطلب رکھو، اور ایسی بہنوں کے بھائیوں کے ذمے زیادہ سے زیادہ کام کیا لگایا جاتا ہے، اس سے وہ واقف تھا۔ وہ وضاحت کرنا چاہتا تھا، نہیں میں تو اپنی بہن کو پرچہ دلانے لے جا رہا ہوں، سپلائی کرنے نہیں۔ مگر وہ چپ رہا، اس کے لب ہی نہ کھلے۔ مسکان بھی گہری چپ لیے اندر پڑ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا کہ واپس لوٹنے کے بجائے گیٹ کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ حتیٰ کہ 3 گھنٹے گزر گئے۔ مسکان پرچہ دے کر باہر نکلی۔ ارے تم آ گئے، میں تو سمجھ رہی تھی مجھے انتظار کرنا پڑے گا، یا تو واپس جا کے دوبارہ سو گئے ہوگے یا جونے وغیرہ کے ساتھ نکل گئے ہوگے۔ میں گیا ہی نہیں۔ وہ کیوں؟ بتاؤں گا، گھر چلو۔ وہ چپ ہو گئی۔ اس بار وہ اسے لے کر رکشے کے بجائے ویگن میں بیٹھا۔ اس نے تب بھی کوئی سوال نہ کیا۔ اسٹاپ سے پیدل گھر جاتے ہوئے سکندر بولا، مسکان تم مت پڑھو، بس جتنا پڑھ لیا کافی ہے، آگے مت پڑھنا، کالج جانے کا سوچنا بھی مت۔ لیکن کیوں؟ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ مشکل سے تو امی کو منایا ہے، ورنہ ترنم نے 6 تو تمنا نے 8 سماعتیں مشکل سے پاس کی ہیں، اور تم تو خیر سرے سے اسکول گئے ہی نہیں۔ اچھا کیا میں نے جو اسکول نہیں گیا، اپنی دنیا سے نہیں نکلا۔ اور تم یہ مت سمجھو کہ امی تعلیم کے بارے میں تمہارے بھاری بھرکم دلائل سن کر تمہیں آگے پڑھانے پر رضامند ہوئی ہیں۔ یہ تو سراسر نگینا خالہ کا کمال ہے۔ انہوں نے یہ پٹی پڑھائی ہے کہ اونچے طبقے میں اپنی مارکیٹ ویلیو بڑھانے کے لیے تعلیم کے کیل کانٹوں سے بھی لیس ہونا پڑتا ہے۔ چلو جس کے کہنے پہ بھی صحیح، میرا کام تو ہو گیا، اب تم کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ آخر تم پڑھ لکھ کے کرو گی کیا؟ کہیں استانی تو نہیں لگ جاؤ گی، ڈاکٹرنی تو نہیں بن جاؤ گی؟ میں جانتی ہوں میں کچھ بننے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئی۔ اس کی آواز کپ کپا گئی۔ میں تو مٹی میں مٹی ہونے آئی ہوں، سوچا دل کی ایک خواہش تو پوری کر لوں، زندگی میں نہ صحیح دل میں دماغ میں تو روشنی بھر لوں۔ خاک روشنی بھرے گی تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھ کے اور بھی غصے میں آ گیا۔ بڑے سست لگ رہے ہو، لگتا ہے ساری رات لگا کے آئے ہو، دودھ دہی والے نے اسے مخاطب کیا۔ چلو اچھا ہوا اب تو بھی دھندے سے لگا۔ اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پانے کے باوجود وہ کہتا رہا۔ سکندر کا شدت سے دل چاہا کہ سامنے پڑی ٹوٹی ہوئی اینٹ اٹھا کے اس کا سر توڑ دے۔ بہت مشکل سے اس نے اس خواہش کو دبایا اور رخ پھیر لیا۔ دوپہر کے 1:15 بج رہے تھے۔ تنگ لمبی سی گلی میں ہو کا عالم تھا۔ یہی گلیاں جو رات کو جشن کا سا سما پیش کر رہی ہوتی تھیں، روشنیاں، قہقہے، گانے، گھنگروؤں کی جھنکار، اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبوئیں اور لمبی لمبی گاڑیوں کے مسلسل بجنے والے ہارن جو ان گلیوں میں پھنسی جایا کرتی تھیں۔ سکندر دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے، بند ہتھیلیوں پہ چہرہ رکھے، مٹی میں مٹی ہوتی پھولوں کی پنکھڑیاں دیکھنے لگا۔ میں تو مٹی میں مٹی ہونے دنیا میں آئی ہوں۔ اسے مسکان کی بات یاد آئی۔ یہ مرجھائی ہوئی پتیاں کل رات تک کسی ہار یا گجرے کی زینت تھیں، کسی کلائی سے لپٹی اسے خوشبو دے رہی ہوں گی۔ مگر اب ابتدا ہی سے تینوں بہنوں سے اس کی وابستگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ تمنا اور ترنم تو یوں بھی خود میں مگن رہتی، ننھی سی مسکان میں بھی اسے کوئی کشش محسوس نہ ہوتی۔ اس کا بچپن تو انہی گلیوں میں خاک اڑاتے، سیڑھیوں پہ بھاگتے دوڑتے یا پھر بابا حیات سے جڑ کر بیٹھنے میں گزر گیا۔ یہ تو جب لڑکپن میں اسے سوچنے اور کڑنے کی بیماری لاحق ہوئی، تب سے اس نے اپنی بے مصرف زندگی کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی مسکان پہ بھی ترس کھانا شروع کر دیا۔ اسے یہ ہمدردی اس کا بچپن تباہ ہوتے دیکھ کے پیدا ہوئی۔ وہ فطرتاً بھی زیادہ ہی معصوم تھی۔
اور یہ ہمدردی تب محبت میں بدل گئی جب ایک بار نانی کی خالہ زمرد سے گفتگو کے دوران اسے پتا چلا کہ وہ اور مسکان ایک باپ کی اولاد ہیں، یعنی سگے بہن بھائی ہیں۔ اب تک ہیرا بائی اس کی ماں زہرا کے 3 بار بھاری رقم لے کر نکاح کر چکی تھی۔ پہلی بار جس سے نکاح کیا اس کے عشق میں زہرا خود مری جا رہی تھی۔ زہرا صرف 6 ماہ بعد ہی روتی دھوتی واپس آ گئی۔ ایک بھرے پورے شریف لوگوں کے خاندان میں رچ بس کے زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ وہ چاہتی بھی تو یہ شریف لوگ کبھی اسے کامیاب نہ ہونے دیتے۔ 8 ماہ بعد تمنا پیدا ہوئی، تب تک زہرا کا غم کم ہو چکا تھا۔ اگلا شکار اس نے ماں کی ہدایت کے عین مطابق پھانسا تھا۔ اس بار ہیرا بائی نے نکاح کے عوض لاکھوں کی جائیداد اپنے نام لکھوائی تھی۔ وہ 65 سالہ جاگیردار 3 سال بعد ہی مر کھپ گیا۔ ان 3 سالوں میں زہرا بڑی تندہی کے ساتھ اسے بٹورنے میں مصروف رہی۔ ایک بار پھر کوٹھے پہ واپس آئی تو نئی شان و شوکت اور چند ماہ کی ترنم کے ساتھ۔ تمنا کو تو وہ پہلے ہی نانی کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ زمرد بھی اپنی بیٹی لے کے سیاستدان سے طلاق کے بعد واپس آ چکی تھی، جس نے اسے شادی کی خاطر صرف دعوے کیے تھے۔ دوسری بیٹی نگینا نے بھی صرف لڑکیاں ہی پیدا کی۔ زہرا ایک بار پھر ایک دبئی پلٹ سیٹھ کی باتوں میں آ گئی۔ سکندر اور مسکان اسی تیسری شادی کا نتیجہ تھے۔ دبئی میں رہنے کا شوق بھی پورا ہو گیا۔ شادی شدہ زندگی گزارنے کے سارے ارمان بھی نکال لیے۔ اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 3 سالہ سکندر اور چند ماہ کی مسکان کو لے کر پاکستان آ گئی۔ شاید یہ وہی کشش تھی جو وہ رفتہ رفتہ مسکان کی جانب کھنچ رہا تھا۔ اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد وہ اور بھی مسکان کے قریب ہو گیا تھا۔ سکندر، میری بات کو سنجیدگی سے لو۔ تم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو، کچھ کرتے کیوں نہیں؟ کب تک ہاتھ پیر بیکار رکھے مفت کی کھاتے رہو گے؟ تو کیا شوقے والا کام شروع کر دوں یا پھر گامے اور رزاق کی طرح بدماشی شروع کر دوں؟ کرائے کا غنڈہ بن کر توڑ پھوڑ کرتا پھروں؟ بتا، دنیا میں اور بھی بہت کام ہے کرنے کو۔ ہاں، دنیا میں، لیکن اس بازار میں نہیں۔ اس بازار میں عورتوں کے کرنے کو بھی بس ایک ہی کام ہے اور مردوں کے لیے بھی۔ تو تمہیں کون مجبور کر رہا ہے کہ تم اس دنیا میں رہو؟ تم کہتے ہو نا کہ اس نگری میں عورت راج ہے، مرد سب سے بیکار چیز ہے یہاں، لیکن میں کہتی ہوں ایسا راج کس کام کا جو اتنا مجبور اور بے بس کر دے کہ انسان اپنی مرضی سے سانس نہ لے سکے۔ تم کم از کم اتنے آزاد تو ہو کہ جب جی چاہے یہاں سے جا سکتے ہو، تم پہ کوئی روک ٹوک نہیں۔ تم اس بازار سے نکلو گے تو کسی فٹ پاتھ پہ بھی جا کر بچ سکتے ہو۔ تم سے کوئی سوال نہ ہوگا کہ تم درخت پہ اگے تھے یا آسمان سے ٹپکے تھے، لیکن میں، اس کی آواز میں حسرتیں ہی حسرتیں تھیں۔ تو چاہتی ہے میں سڑکوں پر رلتا پھروں، فٹ پاتھوں پر ٹھٹر کے مر جاؤں؟ نہ جی نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے صاف انکار کر دیا۔ اتنے سال مفت کی کھانے کے بعد اب محنت مزدوری کرنے کا خیال ہی جان کھینچ کے لے گیا تھا۔ اس بیکاری سے الجھن اپنی جگہ، اپنی مشکوک حیثیت پہ شرمساری بھی ٹھیک، لیکن جان بوجھ کر خود کو حالات کے دھکے کھانے کے لیے اس حد سے محروم کر لینا بہت دل گردے کا کام تھا۔ اتنی ہمت اور حوصلہ دکھانا کسی طوائف سادے کے بس سے باہر کی چیز تھی۔ نہ تو میں الف کا بے جانتا ہوں کہ کرسی میز والی نوکری مل جائے، اور نہ ہی اب ان ہاتھوں سے پتھر اینٹیں توڑنے کا کام ہوگا۔ تم اسی بازار میں یا کہیں اور کوئی چھوٹی موٹی دکان کھول سکتے ہو، کسی ورک شاپ میں کام کر سکتے ہو، کسی ہوٹل میں بیرے لگ سکتے ہو۔ دکان کھولنے والی بات میں دم ہے۔ بات کرتا ہوں نانی سے، ظاہر ہے دکان ڈالنے کے لیے پیسہ تو اسی سے لینا ہوگا۔ سکندر نے کچھ متفق ہوتے ہوئے سر ہلایا۔ لو جی، ہیرا بائی کا لڑکا دکانداری کرے گا۔ بابا حیات نے یہ تازہ ترین خبر سننے کے بعد زور کا قہقہا لگاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ کیا کہتی ہے تیری نانی؟ نانی کہتی ہے میرے پاس اپنی اولاد کے لیے تو ہے، مگر اولاد کی اولاد کو نہیں بانٹ سکتی۔ اولاد کو بھی صرف اس لیے دے سکتی ہوں کہ جو کچھ ہے ان کے دم پہ کمایا ہے۔ جا کے اپنی ماں سے مانگ۔ اور ماں کہتی ہے جو کمایا ہے اپنے بلبوتے پر کمایا ہے۔ تمنا کے باپ نے سوائے دکھ کے کچھ اور نہیں دیا۔ ہاں، ترنم کے باپ نے جو کچھ لکھ کے دیا اس پہ میرے بعد ترنم کا ہی حق ہے۔
तुझे कैसे उसमें से 2-3 लाख निकाल दूं? और तेरे बाप ने जायदाद वगैरह क्या खाक देनी है? बड़ी मुश्किल से चंद जेवरात वगैरह उससे बचा के वापस पाकिस्तान आई थी, वरना वो तो ये भी हड़प कर जाता। हाँ भाई, बड़ी हिसाबी किताबी औरत है, आखिर हीरा बाई की बेटी है। कल सुन वे सिकंदर, पीनो बड़े जलाली अंदाज में कहते हुए उसके सर पे आ खड़ी हुई। वो इस वक्त बाबा हयात के ठिकाने पे बैठा दुख सुख कह रहा था। जब पीनो की करारी और पाटदार आवाज पे पलट के उसने देखा, वो अब कम ही यहाँ का रुख करती थी। जब से चकोरी ने काम संभाल लिया था, वो खास खास मौकों पे सिर्फ नजराने वसूल करने आया करती थी, लेकिन इस वक्त उसके तेवर बता रहे थे कि आमद का मकसद कुछ और ही है। मेरी कुड़ी को वरगलाना छोड़ दे। किसे? चकोरी को। पहले वो जी भर के हैरान हुआ और बाद में जी भर के हंसने लगा। उसकी हंसी का साथ बाबा हयात ने भी देने की कोशिश की, मगर खांसी के दौरे ने उसे ये साथ तक देने न दिया। पीनो उसे इस तरह हंसते देखकर जुस्पुस हुई। मैंने कोई जुगत नहीं सुनाई जो मुंह फाड़ रहा है। सीधी तरह मेरी चकोरी का पीछा छोड़ दे, वरना मैं बात हीराबाई तक ले जाऊंगी। वो भी तो अपने भोले भाले के करतूत देखे। ओ, उसने क्या किया है पीनो? खामखा काके पे नाराज हो रही है। ये अब इतना काका नहीं रहा बाबा। पीनो ने अपनी आंखें मकदूर भर निकालते हुए उसे घूरा। मेरी कुड़ी पर बुरी नजर रखता है। उसके ऐसे नसीब कहाँ मासी कि मेरे जैसा गबरू उस पर नजर डाले। सिकंदर ने फप्ती कसी। चुड़ैल खुद हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी है। जा उसे संभाल, गिरती पड़ रही है मेरे पैरों में। वो कहती है तुझसे शादी करेगी, ऐसे ही तो नहीं कह रही। जरूर तूने लारे दिए होंगे। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा, वो अब वाकई बिगड़ गया। देख काके, अगर वाकई ऐसा है तो अब मुकरने की जरूरत नहीं। बाबा हयात भी कुछ कुछ मशकूक हुआ। जवानी में किसी न किसी पे दिल आ ही जाता है। और पीनो, तू भी इस बात पे हंगामा न खड़ा कर। बेरी पे पत्थर आना भी नई बात नहीं। दोनों अगर वाकई एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ब्याह कर डाल इनका। इस तजवीज पर सिकंदर तड़प उठा, लेकिन पीनो का हाल उससे भी बुरा था। इससे पहले कि सिकंदर एहतजाज करता, खुद पीनो हाथ नचा नचा के बाबा हयात को इस नामाकूल तजवीज पे सलावतें सुनाने लगी। हम लोगों का गंद उठाते हैं बाबा, गंद डालते नहीं। ये मुझे मंजूर है, लेकिन कोठे पे बैठ जाए ये मुझे गवारा नहीं। उसका वावेला सुनकर सिकंदर साकित रह गया। उसका सारा गैज़ो गज़ब झाग की तरह बैठ गया। ये बेटियां बेचते हैं, बहू को कौन सा तख्त पे बिठा कर राज कराएंगे? ठीक है, हम लोग इस दुनिया में सबसे नीच समझे जाते हैं। लोग हमारे खाने पीने के बर्तन अलग रखते हैं। हमें जमादार, चूड़ा और चमार जैसे अल्फाज से पुकारा जाता है। मगर फिर भी बाबा, फिर भी हम घरों की जरूरत है। ये तुम्हारी हीराबाई, ये जमरुद, ये निशो और जहरा बढ़िया कपड़े पहन के, सोने के गहने लटका के, महंगी खुशबुएं लगा के भी किसी शरीफ घर में दाखिल नहीं हो सकती। लोग अपनी बहू बेटियों को उनके साय से भी दूर रखते हैं। इस तरह हम जमादार इन कोठे वालों से तो इज्जतदार ही हैं। खबरदार जो मेरी चकोरी का जहन दूसरी तरफ लगाने की कोशिश की। वो गरजती बरसती चली गई और सिकंदर को लगा आज उसे 18 साल की जिंदगी में सबसे संगीन गाली दी गई है। मुस्कान, बस बड़े हो गए तेरे ड्रामे। तुझे कॉलेज इसलिए नहीं भेजा था कि तू बस पढ़ाई की होके रह जा। जब काम हो तेरे पास यही बहाने तैयार होते हैं। कल अंग्रेजी का पर्चा है या हिसाब की तैयारी करनी है। तू अब बच्ची नहीं रही, सीधी तरह से काम पे लग। तरन्नुम ने तेरी उम्र में हफ्ते में 5 रातें शो करने शुरू कर दिए थे। यही तो दिन है कमाने के। और क्या मेरी उम्र में नाचेगी जब हड्डियों में दम न रहेगा? बस मामा, 1 साल और, मेरा एफए तो पूरा हो लेने दें। उसने इल्तिजा की, जैसे कोई सूली चढ़ने से पहले चंद लम्हों की मोहलत मजीद मांग ले। गिनती के चंद सांस और। वो जानती थी उसे देर या बदेर करना तो यही है, बस किसी तरह टाले जा रही थी। 1 साल? अगले महीने तू 17 साल की हो जाएगी। इस बाजार में इतनी उम्र तक लड़की बैठी नहीं रहती। जितनी कमाई करनी है कर ले, ताकि वक्त पे तेरी शादी हो। हाँ, शादी? मामा प्लीज, खुद को तो ये धोखा मत दें। उसने तनफ्फुर से सर झटका। धोखा? ये खुद को धोखा देने वाली बात ही तो है। 2-4 सालों के लिए किसी सेठ को अपनी लड़की बेच देने को शादी का नाम दिया हुआ है। सौदा होता है लाखों का,
اور ایگریمنٹ ہوتا ہے نکاح نامہ، مال پٹور کے آخر واپس تو یہی آنا ہوتا ہے، ذرا دم لے کے دوبارہ کسی کی برائے نام بیوی بننے کے لیے۔ شکر کر نکاح تو پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارا جدی پشتی روزگار ہے، ہمارے خون میں شامل ہے، اور ہم اس کو تمام تر ایمانداری اور روایتوں کے ساتھ زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس بازار میں ہیرا بائی کے کوٹھے کے علاوہ شاید ہی کوئی اور ہو جہاں ایسا ستھرا کام ہوتا ہے۔ اس نے اپنے کام کے لیے ایک نئی دلیل ایجاد کی، چند دنوں کے لیے ہی صحیح، بیوی تو کہلاتی ہے نا، ورنہ یہاں توبہ توبہ۔ اسی لیے تو ماں کی تیری نگینہ خالہ سے نہیں بنی، اس کا ذہن اور طرح کا ہے، پرانے اصولوں اور رواجوں کو وہ نہیں مانتی، نئے زمانے کے ڈھنگ اپنانا چاہتی تھی، اوپر سے بندہ بھی ایسا ہی بے غیرتا ڈھونڈ لیا، زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے چکر میں وہ سب کرنے پہ تیار تھی، اس لیے اسے الگ کر دیا۔ مجھے یہ سب کیوں سنا رہی ہیں آپ؟ وہ اکتا گئی۔ بتا رہی ہوں کہ نہ تو اس حد سے آگے بڑھنے کی اجازت کسی کو ہے اور نہ ہی اس سے پیچھے رہنے کی۔ آگے بڑھنے والی کو ماں نے فوراً نکال باہر کیا۔ اب تو قدم پیچھے ہٹائے گی تو میں مار مار کے سیدھا کر دوں گی۔ ماں کو تیری بڑی فکر ہے، بستر سے لگ گئی ہے، پھر بھی ہر وقت مجھ سے تیرا ذکر کرتی ہے۔ اس کی تسلی کو میں نے کہہ رکھا ہے کہ تو اب بھی باقاعدگی سے ماسٹر سے سبق لیتی ہے۔ اگر یہ بتا دوں کہ پڑھائی کا بہانہ بنا کے تو نے 2 مہینے سے ایک بھی ڈانس کا سبق نہیں لیا تو بیچاری کا بلڈ پریشر اور بڑھ جائے گا۔ اب بھی سدھر جا۔ زہرا نے مسکان کو ڈراوے دیے، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ ہیرا بائی کے دن پورے ہو چکے تھے، بیماری اس کی جان لے کر ڈلی۔ رات گئے جب سکندر نانی کو دفنا کے واپس لوٹا تو بابا حیات کی چارپائی خالی تھی۔ وہ دھک سے رہ گیا۔ امی امی، وہ زور زور سے پکارتا، ایک وقت میں کئی سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چڑھا۔ امی کہاں ہے؟ اس نے گول کمرے میں سفید چادر پہ سوگوار بیٹھنے والی اپنی بہنوں اور خالاؤں سے پوچھا۔ سر میں درد تھا بیچاری کے، ماں سے زیادہ قریب بھی تو وہی تھی، سمرت نے بتایا۔ گولی دے کر سونے بھیجا ہے اندر۔ امی، اس نے ایک دھکے سے دروازہ کھولا اور وہیں جم کر رہ گیا۔ گہرے سبز قالین پہ سرخ خون نے سیاہی مائل تالاب سا بنا رکھا تھا۔ مڑے توڑے ہاتھ پیر لیے کالے ماتمی لباس میں، بے حد حیران اور خوف زدہ پھٹی پھٹی آنکھوں والی وہ اس کی ماں کی لاش تھی۔ ایک طوفان تھا جس نے منٹوں میں لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ زہرا بائی کا بہیمانہ قتل ایک سانحے سے کم نہ تھا، اور خصوصاً اس وقت جب اس کی ماں کی تدفین کو گھنٹہ بھر ہی ہوا تھا۔ ہر جانب ایک کوہرام مچ گیا۔ کس نے یہ ظلم کمایا؟ ارے زہرا کی تو کسی سے دشمنی بھی نہ تھی۔ سمرد سینہ پیٹ پیٹ کر بین ڈال رہی تھی۔ کون آیا تھا اوپر؟ بابا حیات کو پتا ہوگا، کسی نے کہا۔ ہاں، اوپر جانے والا ہر بندہ اس کی نظر سے ہو کے جاتا ہے، نگینا نے بھی تائید کی۔ لیکن بابا تو نیچے نہیں ہے۔ کوئی جلدی سے جا کے دیکھ بھی آیا۔ اس اطلاع پہ سب کو گویا سانپ سونگ گیا۔ سب کا دماغ جس جانب اشارہ کر رہا تھا اسے ظاہر کرنے میں تامل بھی ہو رہا تھا۔ بابا حیات تو چلا گیا، سکندر نے رندھی ہوئی آواز میں بتایا۔ اس نے مجھ سے ہی کرائے کے پیسے لیے تھے، کہہ رہا تھا ہیرا بائی نہیں رہی، اب میرا یہاں کیا کام؟ کب؟ کس وقت گیا تھا وہ؟ جنازہ نکلنے سے کچھ دیر پہلے۔ اوہ، تو پھر کون؟ یہ سوال باقی رہ گیا۔ جب جونے کو وہاں رکنے کا کہہ کر سکندر اوپر نانی سے پیسے لینے آیا تو بابا حیات کے رونے کی آواز سن کر دروازے پہ ہی رک گیا۔ بہت ضد کر لی تو نے ہیرا بائی، تو ضد کی پکی ہے تو کم ڈھیٹ میں بھی نہیں۔ یہ جو موت تیرے ساتھ آنکھ میں چولی کھیل رہی ہے یہ میری دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ میرے سوال کا جواب دیے بغیر تو مرے گی نہیں، یوں ہی ایڑیاں رگڑتی رہے گی۔ بتا دے مجھے کون ہے میری بیٹی؟ سکندر ادھ کھلے دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ پہلے تو اپنی قسم توڑ، تو نے قسم کھائی تھی کہ تو اپنی بیٹی کا نام جانتے ہی۔ واہ ہیرا بائی، تو نے اپنی قسم پوری کی، مجھے میری قسم سے ہٹانا چاہتی ہے؟ جب میں نے تجھ سے شادی سے انکار کیا تب تو نے قسم کھائی تھی کہ تو میری اولاد کو پیدا کر کے رہے گی، اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کے ہاتھوں میرا خون کرائے گی، اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے کوٹھے پہ بٹھائے گی۔ تو نے اپنی قسم پوری کی، لیکن اگر تو چاہتی ہے تو تیری خاطر میں اپنی قسم توڑتا ہوں۔ ویسے بھی ان بوڑھے ہاتھوں میں اب اتنا دم نہیں رہا،
میں تو صرف دل میں یہ خلش نہیں رکھنا چاہتا کہ اپنے ہی خون کے اتنا قریب ہونے کے باوجود میں اس سے انجان ہوں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے خلش کے ساتھ جینا، اب پتہ چلا ہے تجھے۔ میں نے ساری عمر کوٹھے پہ گزاری تیری وجہ سے۔ ایک وقت تھا جب میرے دل میں بھی گھر والی بننے کا ارمان جاگا تھا۔ ہر طوائف کی زندگی میں یہ وقت ایک نہ ایک بار ضرور آتا ہے۔ مجھ پر ذرا دیر سے آیا۔ 2 مرد بھگت چکی تھی، حالانکہ باقاعدہ نکاح کے بعد دلہن بن کے گئی تھی۔ ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں تھی میری۔ 28 سال عمر ہو گئی تھی جب پہلی بار تو اس کوٹھے پہ آیا، اور زندگی میں پہلی بار میرے دل نے سچائی سے کسی ایک کا ہو جانے کا سوچا۔ کیا تھا حیات محمد، اگر تو میری مان لیتا، مجھ سے شادی کر لیتا، مگر نہیں، تو نے میری بات نہ مانی۔ تماش بین بننا گوارا تھا تجھے، عیش کر سکتا تھا مگر سہارا نہیں دے سکتا تھا۔ جو کام میں نے کبھی پیسے لے کر نہیں کیا تھا وہ بغیر پیسوں کے صرف اس لالچ میں کر لیا کہ شاید میرے اتنا آگے بڑھنے پہ تو میرے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگے، لیکن نہیں، مجھے ساری حدیں توڑنے پہ مجبور کرنے کے بعد تم نے اپنے وعدے توڑ دیے۔ پھر میں کیا کرتی؟ کھانی پڑی مجھے یہ قسم۔ پیدا کی میں نے تیری یہ ناجائز اولاد، تیری زندگی خدا کو منظور تھی، اس لیے بیٹا نہ ہوا، اور تیری ذلت شاید قسمت میں لکھی جا چکی تھی، اس لیے بیٹی ہوئی۔ تجھے میری محبت کا اعتبار نہ تھا، اس لیے میری قسم کا بھی نہ کیا۔ اسے خالی خولی دھمکی سمجھ کر تو چلا گیا۔ وہ تو 4 سال بعد جب اچانک ملا اور میں نے بتایا، میری قسم پوری ہوئی حیات محمد۔ جا کے ڈھونڈ اپنی بیٹی اس بھرے بازار میں، جا ایک ایک کوٹھا چھان مار، اپنے خون کی خوشبو پہچان، اور تب سے تو بھکاری بنا میری دہلیز پہ بیٹھا ہے۔ ہیرا بائی نے ہنسنے کی کوشش کی مگر اتنا زیادہ بولنے کی وجہ سے وہ ہانپ رہی تھی۔ کہاں بیچا تھا میری بیٹی کو؟ بتاؤ ہیرا۔ بابا حیات تیزی سے آگے بڑھا کہ کہیں وہ یہ راز اکلے بغیر نہ مر جائے۔ ایک جھوٹ بولا تھا میں نے، سرد ہوتی رنگت کے ساتھ ہیرا بائی نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری بیٹی کو بیچا نہیں تھا، وہ یہی ہے، یہی اسی کوٹھے پہ۔ کون؟ آواز بابا حیات کی تھی مگر سکندر کا رواں رواں یہ سوال کر رہا تھا۔ وہی جسے تو میرے تیسرے شوہر کی اولاد سمجھتا رہا، راجو کی بہن سمجھتا رہا۔ وہ راجو سے 1 نہیں 2 سال بڑی تھی۔ اس سے آگے بولنے کی ہمت اس میں نہ تھی، مگر بابا حیات یہ راز جان گیا تھا۔ صحرا، وہ درد سے دوہری ہوتی ہیرا بائی کو بے رحمی سے دیکھنے لگا۔ ایک جھوٹ تم نے بولا، ایک میں نے بھی بولا۔ میں نے اپنی قسم نہیں توڑی، یہی قسم کھائی تھی نا میں نے کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ بہت دیر ہو چکی، بہت زیادہ، لیکن میں اپنی قسم ضرور پوری کروں گا۔ سکندر نے تڑپ کے اندر قدم رکھا۔ ہیرا بائی یہ سچ جاننے کے بعد مری تھی یا پہلے اس کا اسے علم نہ ہو سکا۔ بس وہ آگے بڑھا، ٹپٹپائی آنکھوں والے بابا حیات کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ نانی مر گئی ہے۔ اگلے 6 مہینے اس کے لیے لا علمی سے بھرے دن تھے۔ وہ لا علم تھا، بے خبر تھا، انجان تھا، اپنے آپ سے بھی اور اپنے گرد و پیش سے بھی۔ اس دن کے بعد گویا اس نے بابا حیات کی گدی سنبھال لی تھی۔ سیڑھیوں کے نیچے بچھی وہی جھلنگا سی سال خوردہ چارپائی اب اس کا ٹھکانہ تھی۔ دن رات وہ وہیں پڑا چھت کی کڑیاں گنتا، مکڑی کے جالے پہ نگاہیں ٹکائے رہتا۔ بابا حیات کی طرح اسے بھی 2 وقت کا کھانا وہیں مل جایا کرتا، دیر سے یا سویر سے، مگر بہرحال مل جاتا تھا۔ بابا حیات کی روٹی کا دھیان نانی رکھتی تھی تو سکندر کے لیے ٹرے مسکان تیار کروا کے بھیجتی۔ کئی روز ہو جاتے وہ اوپر کا رخ نہ کرتا۔ آہستہ آہستہ سارے دوست بھی چھٹ گئے۔ سب کا کہنا تھا کہ نانی کی موت، ماں کے قتل کے ساتھ ساتھ بابا حیات کی گمشدگی نے بھی اس کے دل و دماغ پہ گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس کے بہت قریب تھا۔ صرف مسکان تھی جو اسے اس کے حال پہ نہ چھوڑ سکی۔ ویسے بھی اب اس کے پاس وقت ہی وقت تھا۔ اس حادثے کے 2 مہینے بعد اس کے ایف اے کے امتحانات ہوئے۔ تیاری پہ فرق تو پڑا تھا لیکن جیسے تیسے دے دیے۔ رزلٹ بھی گزارے لائق آ گیا جس کا فائدہ وہ نہ اٹھا سکی۔ اسے دوبارہ کالج جانے کی اجازت نہ ملی۔
اور یہ اجازت نہ دینے والی نگینا خالہ تھی جو ہیرا بائی کے کوٹھے کے بعد اس کوٹھے کی کرتا دھرتا تھی۔ سمرد کی نسبت زہرا زیادہ فعال اور ماں کا دایاں ہاتھ تھی، اب وہ بھی نہ تھی۔ مجبوراً نگینا بائی کو اپنا چلتا کاروبار چھوڑ کے یہاں منتقل ہونا پڑا۔ اس نے ہیرا بائی کے کوٹھے کو اپنی طرز سے چلانا شروع کر دیا۔ صرف 6 مہینے میں ہی حالات اتنے بدل گئے کہ اس نے ایک بے حد پوش علاقے میں ایک عالیشان کوٹھی 50,000 روپے ماہانہ پر لے لی۔ وہ سب لڑکیوں سمیت وہاں شفٹ ہو گئی۔ کوٹھا بھی آباد تھا، وہاں ورکر لڑکیاں رہتی تھیں جو روز رات کو محفل سجاتی۔ سب خوش تھے سوائے مسکان اور سکندر کے۔ سکندر تو اس بڑی کوٹھی میں اپنا دل لگانے میں ناکام رہا۔ اسے اس گندے محلے کے پرانے اونچے چوباروں والے مکان کی سیلن زدہ ڈیوڑی، اس کی تنگ و تاریک سیڑھیاں اور ان کے نیچے اس کونے میں بچھی اپنی چارپائی یاد آتی رہی جو 35 سال تک بابا حیات کا ٹھکانہ بنی رہی، مگر اسے 6 ماہ سے زیادہ برداشت نہ کر سکی۔ اس پرسکون خاموش سے علاقے کا یہ حصہ کچھ زیادہ ہی غیر آباد تھا۔ اکا دکا مکان تھے اور وہ بھی اتنے بڑے بڑے کہ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ کا فاصلہ اتنا تھا جتنا اس کے محلے کے ایک گھر اور 10ویں گھر کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ کوٹھی خاصی پرپیچ اور پیچیدہ تھی۔ 2 مہینے ہونے کو آئے، اب تک اسے پتا نہ تھا کہ اس کے کمرے کے علاوہ باقی سب کا کمرہ کہاں کہاں تھا۔ وہ آدم بیزار ہو چکا تھا، ہر چیز سے اکتایا ہوا، ہر انسان سے بیزار۔ وہاں پرانے گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے بچپن کے دوستوں سے کٹ چکا تھا۔ جونا اسے واپس زندگی کی طرف لانے میں ناکام ہو چکا تھا۔ شوقہ بالآخر چکوری کے ارادوں کے جال میں پھنس گیا تھا، وہ اسے بھگا لے گیا۔ یقیناً چکوری کی دلی مراد برائی ہوگی۔ تینوں کا کیا بنا، یہ جاننے کی خواہش سکندر کے دل میں نہ تھی۔ اس کے اندر سے ہر جذبہ، ہر احساس بابا حیات محمد جیسے خنجر کے ایک بار کے ساتھ نکال کے لے گیا تھا۔ وہ واحد کام جو اس نے آخری بار مکمل ہوش و حواس کے ساتھ کیا وہ ایک جھوٹ تھا۔ بابا حیات تو چلا گیا جنازہ اٹھنے سے کافی دیر پہلے، حالانکہ سیڑھیوں سے میت اترتے ہی سکندر نے اسے دبے پاؤں اوپر چڑھتے دیکھا تھا۔ شاید وہ تب ہی ماں کے کمرے میں جا کے چھپ گیا ہوگا، اور جب 1 گھنٹے بعد ماں اوپر اپنے کمرے میں آئی تو اسے چیخنے کا موقع دیے بغیر اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ وہ خود نہ جانتا تھا۔ وہ بابا حیات کو کیوں بچانا چاہتا تھا؟ کیا اس لیے کہ وہ رشتے میں اس کا نانا تھا؟ لیکن اس نے جس کو قتل کیا وہ بھی تو اس کی ماں تھی۔ اگر نانا کا دل اپنی ہی بیٹی کو خنجر کھونپتے ہوئے نہیں کانپا تھا تو اس کا دل ایسے شخص کے لیے کیوں موم ہو گیا تھا؟ کیوں وہ ہفتوں اس کرب سے روتا رہا کہ ایک بوڑھا شخص اپنی عزت کو، اپنے خون کو بازاری ہونے سے بچانے کی نیت سے 35 سال تک بھکاری بنا ایک بدتر زندگی گزارتا رہا؟ وہ اپنی آنکھوں سے گاہکوں کو اوپر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس بوڑھے کمزور دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی۔ اس دن خالہ نگینا نے اسے اندر بلا بھیجا۔ بہت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ لیا سکندر، یہاں یہ مفت خوری نہیں چلے گی۔ وہ تمہاری ماں کا گھر تھا، 10-20 سال اور بھی بٹھا کے کھلا سکتی تھی۔ یہ میڈم نگینا کا اڈا ہے، میں دھندے کی پکی ہوں، جس کی جتنی محنت اتنا ہی گڑ حصے میں آئے گا۔ نہ میں تمہیں یہاں سے جانے کا نہیں کہہ رہی، آخر تمہاری 2 کماؤ بہنیں یہاں رہتی ہیں، لیکن اب وہ زمانے گئے جب طوائف زادے یوں ہی بہنوں کی کمائیوں پہ پل کے دندناتے پھرتے تھے۔ کوئی ہاتھ پیر ہلاؤ، ڈھونڈ دیں جی نوکری، کر لوں گا، وہ مرے مرے انداز میں بولا۔ نوکری کیا تم سے خاک ہوگی؟ اور کرنی ہی ہے تو جاؤ خود ڈھونڈو، میرے پاس تو میرے ہی گھر بار کا کام ہے۔ زمان خان کے ساتھ رہو اور کچھ نہیں تو ڈرائیونگ سیکھ لو۔ آج 2 گاڑیاں ہیں، کل 3 ہوں گی، پرسوں 4، ڈرائیور جتنے ہوں کم ہیں۔ کوئی کم کام ہے؟ بس کل سے مجھے فارغ بیٹھے نظر نہ آؤ۔ جی اچھا۔ ایک دم ہی اسے بھی 8 مہینوں سے خود پہ چھائے جمود اور سکوت سے الجھن ہونے لگی۔ اوپر گیا تو کتنے دنوں بعد مسکان کی شکل دکھائی دی۔ سکندر تم؟ کوہنی کے نیچے کشن رکھے وہ کوئی میگزین پڑھ رہی تھی، جب اسے دیکھ کے چونکی اور پھر سیدھی ہوئی۔ کیسے ہو تم؟ چلو تمہیں یہ پوچھنے کا خیال تو آیا، سکندر نے ہلکا سا گلا کیا۔ پرانے گھر میں آتے جاتے تو دن میں 1 بار جھلک دکھا جاتی تھی، روٹی پانی پوچھ لیتی تھی،
इस बड़ी कोठी में आके तू भी बड़ी हो गई और सबकी तरह। ऐसी बात नहीं है सिकंदर, मैं तो। वो कुछ कहते कहते रुक कर कालीन का रुआं नोचने लगी। सिकंदर ने झिटक के उस पर गौर किया। उसमें कुछ था जो अलग अलग सा नजर आ रहा था। वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। तू बीमार है या रह चुकी है? उसने मुस्कान की आंखों के नीचे नुमायां होते हल्के और पहले की निस्बत कदरे उतरा हुआ चेहरा देख के पूछा। जवाब में वो नफी में सर हिलाने लगी। फिर पर्चे हो रहे हैं? नहीं, पढ़ना तो कब का छोड़ दिया। वो दुख से हंस दी, जैसे ये बात बताते हुए अपने ही गम की शिद्दत कम करना चाह रही हो। तो फिर नजर क्यों नहीं आती? कहाँ गायब रहती है सारा दिन? काश कि मैं कहीं गायब हो सकती सिकंदर। वो गहरी सांस भर के रह गई। काश मैं किसी को नजर ना आ सकती। काश मैं गायब हो सकती, हमेशा हमेशा के लिए, किसी को दिखाई ना देती सिवाय। उसने एक अरसे से कुछ पूछना, किसी भी चीज से वाकियत रखना, सब कुछ तर्क कर रखा था। लेकिन पता नहीं मुस्कान का चेहरा कौन सी कहानी कह रहा था कि अरसे बाद सवाल उसके होंठों की मुंडेरों से झांकने लगे थे। बता, सिवाय किसके? सिवाय मुजफ्फर बाजवा के। धीरे से कहते हुए उसने नजरें झुका ली, लेकिन उसे एक पल में सिकंदर ने देख लिया कि इस नाम के लेते ही मुस्कान की सहमी हुई अफसरदा आंखों में कैसी जिंदगी की जोत जगमगा उठी थी। मुस्कान, तू जानती है कि हम। नहीं सिकंदर, नहीं। उसने सिकंदर के कुछ कहने से कबल ही तड़प के उसके होंठों पे अपना हाथ रख दिया। नहीं, मुझे मत बताना कि हम कौन हैं, हमारी औकात क्या है। मैं कुछ नहीं भूली, वो भी जो तुम नहीं जानते। मैं क्या नहीं जानता? बहुत कुछ। कभी तुमने गौर किया कि ये दौलत की रेल पेल, ये महंगी नए मॉडल की गाड़ियां, ये आलीशान कोठी, ये आधे दर्जन नौकर, इनकी तनख्वाहें और 3 टाइम जारी रहने वाला मुरगन खानों का पुरलुत्फ लंगर, ये सब खर्चे कहाँ से पूरे होते हैं? कभी सोचा तुमने? जबकि अब यहाँ रोज रात को मुजरे की महफिलें भी नहीं सजती। मेरा ख्याल था शायद बाहर के फंक्शन ज्यादा मिलने लगे हैं। दिन में और रात में कितनी बार तो गाड़ी भर के निकलते देखता हूँ। हाँ, निकलती तो सब लड़कियां काम से ही हैं, मगर सिकंदर, ये वो काम नहीं जो नानी के कोठे पे होता था। ये वो काम है जिसको करने पे नानी ने नगीना खाला को अपने धंधे से अलग कर दिया था। अब खाला नहीं, मैडम नगीना का जमाना है। हर लिहाज और हर रिवायत की धज्जियां उड़ा देने का जमाना। सिकंदर सन्नाटे में आ गया। मुस्कान, क्या खाला ने तुझे भी? किसी ख्याल के आते ही वो सहम गया। भला ऐसे कैसे हो सकता था कि 2 माह से मैडम नगीना उसे मुफ्त की खिला रही हो? वो तो एक लगा के 4 वसूल करना जानती है। मुस्कान का जवाब सुनने से पहले ही वो हिम्मत हार गया। मरे हुओं को रोता रहा 6 महीने और एक जिंदा रिश्ता मेरे सामने रुल गया। हाय बदबख्ता। उसने खुद को कोसते हुए दीवानगी में अपना मुंह नोचा। मुस्कान उसका ये रूप देखकर घबरा गई। उसने औरों से सुना तो था कि माँ के कत्ल के बाद से सिकंदर अपने हवास खो बैठा है और अक्सर उस पे दीवानगी के दौरे पड़ा करते हैं। आज देख भी लिया। उसके होंठ लरस रहे थे, आंखें वहशत के मारे ऊपर चढ़ गई थीं। वो मुस्कान के रोकने के बावजूद मुसलसल अपने मुंह पे थप्पड़ मार रहा था। मैं कुछ न कर सका, बाबे के स्यापे रोता रहा। नानी, नानी, क्या था जो तू ये सच मरते मरते बोलने के बजाय 35 साल पहले बोल देती? 35 साल पहले ही सारा कुछ हो गया होता तो आज न तरन्नुम रुलती, न तमन्ना, न मुस्कान और न मैं। क्या हो गया है सिकंदर? वो उसे संभालते संभालते बेहाल हो गई। वो तो शुक्र था कोठी के कमरे खास तौर पर साउंड प्रूफ थे, इसलिए सिकंदर की आहोजारी किसी ने ना सुनी, वरना यहाँ तमाशा खड़ा हो जाता। बस करो सिकंदर। उसने अपना सारा जोर लगा के उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए। बात सुनो मेरी। कुछ नहीं हुआ सिकंदर, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरा यकीन करो, कुछ नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से वो उसके कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने में कामयाब हुई। वो बेयकीनी के आलम में अपनी वहशत ज़दा फटी हुई आंखें उस पे गाड़े उसे देखने लगा। हाँ सिकंदर, किसी के बुरा करने से हर बार बुरा नहीं हो जाता। कभी कभी अल्लाह हम कमियों की भी सुन लेता है। हमारे साथ भी मौत से हो जाया करते हैं। खाला ने तो मेरा बंदोबस्त करने के लिए यहाँ आते ही बड़ी वाली पार्टी की थी। उसमें मुझे बोली लगवाने के लिए पेश कर दिया। ये पार्टियां असल में नीलामी की रंगारंग तकरीबात ही होती हैं।
میں کتنا تڑپی، کتنا روئی، وعدے کیے کہ جب تک آخری سانس ہے ناچ سے جو کماؤں گی سب اس کی ہتھیلی پہ رکھوں گی۔ میں مدد مانگنے تمہارے پاس بھی آئی تھی، مگر تب تم پتہ نہیں کس دنیا میں کھوئے رہتے تھے۔ میں مایوس ہو گئی تھی اور خود کو خالہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے اس کے کہنے کے عین مطابق بن سنور کے پارٹی کی شان بڑھانے آ گئی۔ میں اس تقریب کا خاص آئٹم تھی اور تب معجزہ ہو گیا۔ ہاں سکندر، اللہ نے میری مدد کے لیے بھی ایک فرشتہ بھیج دیا، اور وہ فرشتہ ہے مظفر پانچواں۔ مظفر؟ سکندر نے دوبارہ یہ نام سنا تو یاد آیا کہ بات تو شروع ہی اس نام سے ہوئی تھی۔ یہ مظفر پانچواں کون ہے؟ میرا نجات دہندہ ہے۔ یہ وہ شخص ہے سکندر جس نے اس رات میری سب سے اونچی بولی لگائی تھی، مجھے خرید لیا تھا، مگر پتہ ہے خریدنے کے باوجود اس نے مجھے برتا نہیں، بڑے پیار سے سنبھال کے رکھ لیا۔ میں سمجھا نہیں، خریدار تو وہ بھی نکلا نا؟ ہاں، اس نے کوئی جھوٹے سچے وعدے کر ڈالے ہوں گے تو سمجھی کہ وہ تیرا بڑا خیر خواہ ہے؟ نہیں سکندر، وہ اگر اس رات مجھے اپنے نام نہ کرتا تو اب تک میں نہ جانے کس کس کے نام ہو چکی ہوتی۔ اس نے خالہ کو پابند کر دیا ہے، ہر ہفتے وہ ایک بھاری رقم اسے ادا کرتا ہے، جس کے عوض خالہ نے مجھے صرف اور صرف اس کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ اگر اس نے میری بولی لگا کے میری عزت کم کی ہے تو میری قیمت ادا کرنے کے باوجود مجھے ایک بازار سے خریدی چیز سمجھ کے استعمال نہ کرتے ہوئے میری عزت دگنی کر کے مجھے واپس بھی کی ہے۔ وہ بہت اچھا ہے سکندر، بہت اچھا۔ سکندر کو ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں جگنو چمکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ مسحور سا اسے دیکھتا رہا۔ نانی نے ایک بار مجھے سمجھایا تھا کہ اگر کوئی مرد کسی طوائف سے کہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے تو طوائف کو حق ہے کہ وہ اس بات پہ جی بھر کے خوش ہو لے، مگر یقین کبھی نہ کرے۔ ہاں، نہیں یقین کرنا چاہیے مرد کے اس دعوے کا، لیکن میں نے کیا ہے سکندر، اس لیے کہ مظفر پانچواں نے دعویٰ نہیں کیا، اس نے ثابت کر دکھایا ہے، اور فرض کرو وہ نہیں کرتا مجھ سے محبت تو نہ صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ میری سب سے بڑی بھوک عزت ہے، محبت نہیں۔ مگر سکندر چند گھنٹے ہوش و حواس میں گزارنے کے بعد ایک بار پھر دیوانگی میں لوٹ چکا تھا۔ اس کے ادھ کھلے منہ سے رال بہہ رہی تھی، خالی خالی آنکھیں سامنے والی دیوار پہ آویزاں اپنی ماں زہرا بائی کی بڑی سی فریم شدہ تصویر پہ جمی تھی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سے سائے بن اور بگڑ رہے تھے۔ سکندر، مسکان نے اسے جھنجھوڑا، کیوں ہو گیا ہے تو ایسا؟ یہ تجھے بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے؟ نہ کر میرے ساتھ ایسا، ایک تو ہی تو میرا اپنا باقی رہا ہے جس سے میں اپنے دکھ سکھ کہہ لیتی ہوں۔ اگر تو بھی یوں خود سے بیگانہ ہو گیا تو میں، وہ اس کے شانے پہ سر رکھ کے سسک اٹھی۔ اچھا، تو یہ ہے مظفر باجوہ۔ اشرف کے بتانے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ذرا آگے آ کے دیکھنے لگا۔ سرکاری نیم پلیٹ والی اس بڑی سی کالی گاڑی کے اندر آتے ہی اشرف نے بتایا تھا، یہ مظفر باجوہ ہے، بہت اثر و رسوخ والا وزیر ہے، جدی پشتی جاگیردار اور سیاستدان، اپنی چھوٹی بیبی مسکان پہ پوری طرح فدا ہے۔ اس کا ہر ہفتہ یہ بک کرا لیتا ہے، چاہے سارے ہفتے آئے یا نہ آئے۔ کافی دنوں سے سکندر پہ دیوانگی کا دورہ نہیں پڑا تھا، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اب اس نے خالہ نگینہ کی کڑی ہدایت پہ اشرف کے ساتھ ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ بھی اس شخص سے ملنے کا مشتاق تھا جس نے اس کی بہن کی مایوس اور تاریک زندگی میں امید کے اجالے بھر دیے تھے۔ وہ اسے ایک بڑا جیدار نوجوان تصور کر رہا تھا جو روایتوں سے ٹکراتے ہوئے ایک طوائف کو محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی دے رہا تھا۔ گن مین اور سیکیورٹی گارڈز کے سائے میں مظفر باجوہ پورٹیکو سے اندر کی جانب بڑھا اور سکندر کو اسے دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی۔ وہ کوئی بانکا سجیلا نوجوان نہ تھا، 40-42 سال کا ایک پکی عمر کا کرخت صورت مرد تھا۔ رنگت کبھی گندمی رہ چکی ہوگی مگر اب سنولا چکی تھی اور چہرے کے کرخت نقوش کے ساتھ جچ رہی تھی۔ بڑی بڑی گھنی بلدار مونچھیں، دائیں رخسار پہ 1.5 انچ لمبا زخم کا کوئی پرانا نشان، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، را سلک کے کرتے کے دامن پہ ہلکی سی شکنیں تھیں۔ اتنی عام سی شخصیت کے باوجود شاید وہ اس کی خاندانی عمارت تھی، عہدے کا روب تھا یا پھر اس کا اجلا باطن، جو وہ سکندر کو ایک دم بہت اونچا، بہت معتبر سا لگا۔ وہ خود کو آگے بڑھنے سے نہ روک پایا،
اس کا سخت کھردرا ہاتھ تھام کے سکندر نے آنکھوں سے لگا لیا۔ مظفر باجوہ نے چٹک کے اسے دیکھا۔ 2 گن مین چوکس ہو کے آگے بڑھے مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ سکندر ہو؟ بھاری باروب آواز میں اس نے اپنا ہاتھ آہستگی سے چھڑاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے اسبات میں سر ہلانے پہ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس رات سکندر نے مسکان اور مظفر باجوہ کے حوالے سے کتنے ہی خواب دیکھ ڈالے۔ وہ اپنی بہن کو مظفر باجوہ جیسے چاہنے والی کی شریک حیات کے روپ میں زمانے بھر سے عزت و تکریم وصول کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس خواب کا ذکر اگلے روز مسکان سے کیا۔ وہ سکندر کی بات سن کر اداسی سے مسکرا دی۔ تمہارا کیا خیال ہے سکندر؟ وہ اب تک کنوارا ہے، 2 شادیاں کر چکا ہے، دونوں بیویاں خاندان کی ہیں، ایک ہی گھر میں رہتی ہیں۔ اس کے شادی شدہ ہونے کی خبر پہ سکندر کو کوئی خاص دھچکا نہ لگا۔ 2 کی ہیں تو تیسری کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی شادی اس نے اپنے بڑے بھائی کی بیوہ سے کی ہے۔ بھابھی ہونے کے علاوہ وہ اس کی چچا زاد بھی تھی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد۔ اگر دوسرا بیاہ کرتی تو اپنے باپ کا سارا ترکہ بھی ساتھ لے جاتی، ساتھ میں 3 بیٹے بھی۔ مظفر نے باپ کے حکم پہ جب اپنی بیوہ بھابھی سے شادی کی تب وہ صرف 19 برس کا تھا اور وہ عورت 32 سال کی۔ آج بھی اسے خاندان میں بڑی بہو کا درجہ حاصل ہے۔ ساس کے مرنے کے بعد وہی کرتا دھرتا ہے۔ کم عمر شوہر بہت پہلے اس کے روب میں آ گیا تھا اور اب تک ہے۔ مظفر کی دوسری شادی اس کی ایما پہ ہوئی تھی، یہ بھی خاندان میں ہوئی اور وٹے سٹے کے نتیجے میں ہوئی۔ اس نئی دلہن کے بدلے مظفر نے اپنی ایک نہیں 2 بہنیں بیاہی تھیں۔ اب وہ اتنے بھاری سودے کے عوض لائی بیوی پہ سوکن کیسے لا بٹھائے؟ اس میں تو دوسری شادی کرنے کی ہمت بھی نہ تھی اگر اس کی پہلی بیوی خود بڑھتی عمر کی نندوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ایسا نہ کرتی۔ مسکان نے تفصیل سے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مگر وہ تجھے چاہتا بھی تو ہے۔ سکندر اتنی الجھی ہوئی کہانی پہ بوکھلا گیا۔ اتنا بھی نہیں کر سکتا وہ تمہارے لیے؟ چاہتی تو میں بھی ہوں مظفر جی کو، تو کیا میں ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ عقیدت سے چور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اور پھر وہ مجھ سے مانگتا ہی کیا ہے؟ الٹا مجھے دے رہا ہے تحفظ۔ بیٹھی رہوں گی میں اس کے نام پہ، بہت ہے میرے لیے۔ مگر کب تک؟ وہ سوچ کے رہ گیا مگر پوچھ نہ سکا، مگر اس انکہے سوال کا جواب اسے کچھ ہی دنوں بعد مل گیا۔ وہ سرے شام ہی اپنے کوارٹر کی چارپائی پہ اوندھا گرا بے مقصد سوچوں سے لڑ رہا تھا۔ باہر سے ٹی وی کی آواز اور ملازمین کے تبصرے سنائی دے رہے تھے۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے یہ آوازیں بڑھ گئی ہوں۔ ہائے ہائے، یہ کوئی عمر تھی، بڑا جوان تھا۔ سیاست میں یہی رولا ہے، ایک دوجے کو روند کے آگے نکلتے ہیں سارے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کسی نے سرداہ بھری تھی، ابھی کچھ دن پہلے دیکھا تھا اسے اسی کوٹھی میں، کیا پتا تھا کچھ دن بعد بیچارہ بے موت مر جائے گا۔ ذرا آواز اونچی کرنا، خبر پھر سے آ رہی ہے۔ سیاسی حلقوں میں مظفر باجوہ کے بہیمانہ قتل کے حوالے سے سخت غم و غصے کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مظفر باجوہ کے قاتلوں کا جلد از جلد سراغ لگائے اور انہیں قرار واقعی۔ ٹی وی سے آتی نیوز کاسٹر کی بلند آواز نے اسے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ مظفر باجوہ کا بہیمانہ قتل، یہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے ذہن پہ برسے۔ وہ ڈگمگاتے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر نکلا۔ سرونٹ کوارٹرز کے مشترکہ کھلے سے صحن میں ترپال ڈال کے وہ سب 14 انچ کے کلر ٹی وی پہ ایک پاکستانی نیوز چینل پہ خبریں دیکھ رہے تھے۔ پنجوں کے بل اچک کے اس نے دیکھنے کی کوشش کی۔ مظفر باجوہ کا لمبا چوڑا سراپا خون میں لت پت تھا، اسٹریچر ایمبولینس سے نکالا جا رہا تھا۔ گہرے سبز قالین پہ سرخ خون کا سیاہی مائل تالاب، شکن آلود سیاہ لباس میں زہرا بائی کی مڑی توڑی لاش، خون میں لت پت دہشت زدہ آنکھوں والی لاش۔ سکندر نے جھرجھری لے کر اس منظر سے رہائی حاصل کرنا چاہی جو مہینوں سے پتلیوں میں جم کے رہ گیا تھا۔ وہ بجلی کی پھرتی سے اٹھا اور چند لمحوں بعد وہ مسکان کے کمرے میں موجود تھا۔ ہاتھ میں ریموٹ لیے وہ صوفے پہ ساکت بیٹھی تھی، خطرناک حد تک کھلی آنکھیں ٹی وی اسکرین پہ منجمد تھیں۔ رنگ پیلا پھٹک ہو چکا تھا۔ مسکان، اس نے قریب جا کر اسے پکارا۔
کوئی جواب نہ ملنے پہ سکندر نے اسے شانوں سے تھام کے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کے اندر ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا، چہرے کی پیلی رنگت ایک دم سفید ہوئی اور پھر سرخ پڑتی گئی، آنکھیں بھی لہو رنگ ہو گئیں، اس کے پورے جسم پہ ایک لرزہ سا طاری تھا۔ مسکان، رو لو، یہ تمہارا حق ہے، مظفر کی دونوں بیویوں سے بڑھ کے تمہارا حق ہے اس کی موت پہ بین کرنے کا۔ اس کی زندگی میں تم ان کے ہوتے ہوئے شامل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کی موت کا ماتم کرنے میں تم ان سے پیچھے مت رہنا۔ اس کے مرنے کا سب سے بھاری نقصان تمہیں ہی ہوا ہے مسکان، رو لو، جی بھر کے رو لو، وہ تو صرف بیوہ ہوئی ہیں، تم تو لاوارث، بے مکان اور غیر محفوظ بھی ہو گئی ہو۔ روتی کیوں نہیں ہو مسکان؟ سکندر نے اسے بری طرح جھنجھوڑا۔ مسکان کا سکتہ ٹوٹا تو وہ سکندر کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ مظفر باجوہ کے جانے کے بعد مسکان کی آنکھوں کے اندھیرے اس کے اندر بھی در آئے۔ جہاں پہلے ہی وحشت کا راج تھا، وہ پھر سے ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ گھنٹوں چپ چاپ بیٹھا رہتا، رال بہے جاتی، پھر ایک دم اس پہ لرزہ طاری ہوتا، ہاتھ پیر اینٹ جاتے، منہ سے جھاگ نکلتے اور وہ بے ہوش ہو جاتا۔ اس حالت میں اگر کوئی اس سے کچھ پوچھنے یا اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا تو وہ اور بھی قابو سے باہر ہو جاتا۔ سب نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی وہاں اس کا ایسا ہمدرد کون بیٹھا تھا؟ ایک بار اشرف کے ساتھ جاتے ہوئے دورہ پڑا تو اس نے میڈم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ ڈرائیونگ وغیرہ اس کے بس کی بات نہیں، یہ سائیں لوگ بندہ ہے، ایسے ہی کوئی نقصان کر بیٹھا تو۔ نگینا نے اسے گھر کے کاموں میں لگانا چاہا مگر نتیجہ صفر۔ نانی کی موت، ماں کے قتل کے اثرات نے رفتہ رفتہ جیسے 8 ماہ میں اس کی ذہنی حالت منتشر کی تھی۔ اس بار اسے مکمل طور پر تباہ ہونے میں 8 دن بھی نہ لگے تھے۔ یہ مظفر کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے صرف 10 دن بعد کی بات تھی، جب وہ یوں ہی خالی ذہن لیے اپنے اندر کے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ادھر سے ادھر پھر رہا تھا۔ پتہ ہی نہ چلا کب کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ نگینا اندر 2 کسٹمرز کے ساتھ بیٹھی انہیں البم دکھا رہی تھی۔ اسے سکندر کی آمد سخت ناگوار گزری۔ اس کا حلیہ ہی کچھ ایسا تھا، اوپر سے دیوانگی کے عالم میں کی جانے والی بکواس جو وہ کبھی بھی کسی کے سامنے بھی کر سکتا تھا، مگر خلاف توقع وہ ایک کونے میں زمین پر بیٹھ کر چپ چاپ ساری کاروائی دیکھنے لگا۔ روزی، نگینا نے اپنی خاص ملازمہ کو آواز دی جو بس نام کی حد تک خوشگواریت رکھتی تھی۔ کیا بات ہے خالہ؟ روزی کو نہ آتے دیکھ کے وہ پوچھ بیٹھا۔ پتہ نہیں کیسے آج اس نے اپنے علاوہ بھی کسی اور کی بات نہ صرف سن لی تھی بلکہ ریسپانس بھی دیا تھا۔ نگینا نے خیال کیا کہ اس پہ اس وقت ذرا سی توجہ دی جائے تو ایک بار پھر وہ بہتری کی جانب لوٹ سکتا ہے۔ ان صاحب کو روم نمبر 7 میں پہنچانا ہے، تم لے جاؤ گے؟ نگینا نے اندازہ لگانا چاہا کہ وہ کس حد تک ہوش میں ہے۔ سکندر کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی میلی شکن آلود قمیض جھاڑی اور بغیر کچھ کہے اوپر کو گھوم کے جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ نگینا نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ جائیے لطیف صاحب، سکندر آپ کو لے جائے گا۔ میڈم، اسٹاف تو بڑا چن کے رکھا ہے، پھر یہ نشے کیسے اندر آنے دیا؟ لطیف نامی موٹے بھدے شخص نے اس کی ظاہری ابتر حالت کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں صاحب، نشہ وشا نہیں کرتا، ذرا بیمار ہے، گھر کا ہی بچہ ہے، نگینا نے تسلی کرائی۔ روم نمبر 7 کسی پہاڑے کو یاد کرنے کے سے انداز میں وہ دائیں بائیں سر ہلاتا بآواز بلند دہرا رہا تھا۔ ہر سینے پہ قدم رکھتے ہوئے وہ نعرہ لگاتا، روم نمبر 7، روم نمبر 7، روم نمبر۔ اچانک وہ رک گیا، اس کے قدم اور آواز دونوں رک گئے۔ اس کے بالکل پیچھے آنے والا لطیف نامی شخص اس سے ٹکرا کے گرتے گرتے بچا۔ روم نمبر 7؟ اس بار اس نے قدرے مدھم آواز میں سوال کسی انداز میں دہرایا، اور چند سیکنڈ اپنے خوابیدہ دماغ پہ زور ڈالنے کے بعد حیرت انگیز طور پر اسے یاد آ گیا کہ وہ کمرہ ترنم کا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کے پیچھے مڑا، خود سے چند انچ کے فاصلے پہ کھڑے اس سوٹڈ بوٹڈ شخص کو گھورا جسے وہ خود اس لڑکی کے کمرے میں چھوڑنے جا رہا تھا جو قسمت سے اس کی بہن تھی۔ اگرچہ اس نے کبھی سوائے مسکان کے کسی کے لیے بھی اپنے دل میں وہ جذبات محسوس نہ کیے تھے جو ایک بھائی اپنی بہن کے لیے رکھتا ہے، اس کے باوجود یہ احساس اس کے اندر چھپ کے بیٹھے اپنے ہونے پہ شرمسار اس مرد کو جگا گیا جو اس بازار میں اپنے ہی جیسے
بے امیت دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے اکثر اسے چٹکیاں لیا کرتا تھا۔ سکندر نے اس شخص کو ایک زوردار دھکا دیا۔ اس اچانک اور غیر متوقع حملے نے اسے سنبھلنے کا موقع تک نہ دیا۔ وہ ماربل کی چمکتی چکنی سیڑھیوں پہ لڑکتا چلا گیا۔ اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ نگینا اپنی جگہ پہ دم بخود کھڑی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سکندر کو دھکا دیتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جب چند ہی لمحوں کے بعد اس نے اس آدمی کو کراہتے اور واویلا مچاتے اٹھتے ہوئے دیکھا تو جیسے جان میں جان آئی۔ چیخو پکار کر کے نگینا نے گھر کے سارے ملازم اکٹھے کر لیے۔ اوپر کے کمرے کے بند دروازے کھول کے ساری لڑکیاں بھی جھانکنے لگیں۔ سکندر اب چند زینے نیچے اتر کے خون کا معائنہ کر رہا تھا۔ خالہ دیکھو، بالکل ویسا ہی خون، وہی رنگ، وہی خون، بالکل ویسا ہی ہے۔ کیا سب کے اندر یہی خون ہوتا ہے خالہ؟ اسی رنگ کا؟ میرا بھی؟ لیکن اس سوال کے جواب میں نگینا کے بھاری بھرکم ہاتھ کا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ کسی موٹی سی انگوٹھی کے لگنے سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ اس کے اشارے پہ اشرف اور دوسرے چند ملازم سکندر کو پیٹنے لگے۔ نگینا اپنے کسٹمر کی دلجوئی کرنے میں مصروف ہو گئی، جو اس کی میٹھی اور چکنی چپڑی باتیں سننے کے بجائے بکتا جھکتا باہر نکل رہا تھا۔ نکال باہر اس حرام خور کتے کو۔ ادھر سکندر ساری کاروائی سے بے نیاز اپنے ہونٹ سے رسنے والے خون کو انگلی پہ لگا کے دوسرے ہاتھ پہ لگے خون سے اس کا موازنہ کر رہا تھا۔ ایک جیسا ہے، وہ اچانک خوشی سے چیخا۔ تماشا کیا دیکھ رہے ہو اس پاگل کا؟ باہر لے جاؤ اور سڑک پہ پھینکو۔ مجھے اپنے گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے والا نہیں چاہیے۔ اگر سکندر مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے تو اپنی بہن کے پلے سے توڑ رہا ہے۔ خالہ تمہارا کیا جاتا ہے؟ تمنا نے آگے بڑھ کے اشرف کا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اپنی میڈم کو دیکھنے لگا جو دم بخود کھڑی تھی۔ اسے کوارٹر میں لے جاؤ اور خبردار جو کسی نے اسے ہاتھ لگایا۔ تم نہیں جانتی، اس نے ترنم کے لیے آیا کسٹمر واپس لوٹایا ہے، اور پتہ ہے کس طریقے؟ تو میرا نقصان ہے نا؟ ترنم نے بھی دخل دیا۔ میں بھر دوں گی۔ اور نگینا چپ رہ گئی، کھا جانے والی نظروں سے سکندر کو اپنے آپ سے باتیں کرتا باہر نکلتے دیکھتی رہی۔ ترنم اور تمنا کے دل میں یکایک بھائی کے لیے سوئی محبت جاگی تھی، لیکن مسکان جو ہمیشہ سے سکندر کے قریب رہی تھی، اس وقت اپنے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے بے تاثر چہرے کے ساتھ نیچے ہونے والا تماشا چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ آج مسکان بیبی کی سالگرہ ہے، بڑی رونق لگنے والی ہے۔ وہ گھاس میں گرا نرم گرم دھوپ سے بدن سینک رہا تھا۔ اس کے آس پاس سے گھر کے ملازمین کے علاوہ دوسرے کئی باہر کے بھی لوگ گزر رہے تھے۔ بڑی افراتفری کا عالم تھا۔ کیٹرنگ والے بھی تھے، لائٹ والے بھی۔ ایک بڑے سے ٹرک سے کرسیاں میزیں بھی اتر رہی تھیں۔ فلاور ارینجمنٹ والا بھی گھوم پھر کے جائزہ لے رہا تھا۔ وہ سب سے بے نیاز چت لیٹا شفاف آسمان کو تکے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کس نے اسے اطلاع دی تھی۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ راستے سے اٹھ جا، یہاں شامیانے لگنے والے ہیں، سارا لان کور کرنا ہے۔ شاباش، جلدی اٹھ کے اندر جا، کسی اور نے اسے حکم دیا، اور پھر ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کے اسے بازو سے پکڑ کے اٹھایا اور اس کے کوارٹر کا راستہ دکھایا۔ اندر جا کے وہ دھپ سے اپنی چارپائی پہ جا گرا۔ آسمان کی وسعتوں میں بھٹکنے والی نظریں اب نیچی چھت پہ لگے جالوں کو تک رہی تھیں۔ سکندر، مسکان نے اسے پکارا۔ اس نے پلٹ کے نہ دیکھا تو وہ خود سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سوگوار چہرے اور تھکے ہوئے سراپے والی مسکان اس کے سامنے تھی۔ وہ اسے اجنبی نظروں سے دیکھتا رہا۔ یہ میں ہوں سکندر، مسکان، مگر اس کے اندر پہچان کی کوئی رمق نہ جاگی۔ میں آخری بار تم سے ملنے آئی ہوں، کل سے شاید میں تمہیں نظر نہ آؤں۔ نہیں، میں مرنے والی نہیں۔ موت ہم بد نصیبوں کو اتنی آسانی سے کہاں نصیب ہوتی ہے؟ نہ ہی میں یہاں سے بھاگنے والی ہوں، فرار بھی میری قسمت میں نہیں۔ کوئی سہارا ہو تو قید سے نکلنے کا حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ میں یہی رہوں گی، اسی گھر میں، مگر تمہیں نظر نہیں آؤں گی۔ آج میری سالگرہ کا جشن ہے، لیکن اصل میں آج میری نیلامی کی تقریب ہے، میری رونمائی ہے۔ خالہ کا مستقل گاہک تو گیا، اب وہ مجھے گھر بٹھا کے مفت کی روٹی تو نہیں کھلا سکتی۔ سن رہے ہو سکندر؟ مگر وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اب تم نے سننا بھی چھوڑ دیا اور کچھ کرنے کے لائق تو نہ تھے، کم از کم سن تو لیتے تھے۔ یہ بھی، وہ سسک اٹھی۔
मजे में हो। हाँ क्यों ना होगे, पूरी ना सही आधी मौत के मजे ले रहे हो। अल्लाह मुझे भी यही मौत दे दे। अगर मेरी दूसरी मौत का मुकर्ररा वक्त अभी दूर है, ये मौत भी कम नहीं। बदन भले जिंदा हो, दिमाग तो मर जाता है जो कचों के लगाता है। दर्द तो ना होगा जैसे तुम्हें नहीं हो रहा। ये सुनने के बाद भी कि आज मेरी, वो एक बार फिर सिसकियां लेने लगी। मैं एक भाई से मदद मांगने आई थी, मगर अब एक भाई की जिंदा लाश पे फातिहा पढ़ के जा रही हूँ। वो वापस पलट गई। सिकंदर की खंडर आंखें दूर तक उसे जाते जाते देखती रहीं। शहर के पोश इलाके में एक आलीशान बंगले में खौफनाक आतिश की। एक नायिका समेत 7 कॉलगर्ल्स पूरी तरह झुलस गईं। 3 की हालत नाजुक। अगले दिन के तमाम अखबारात के पहले सफे पे ये खबर खासे नुमाया अंदाज में शाया हुई थी। नुमाइंदा खुसूसी के मुताबिक ये बंगला मशकूक सरगर्मियों की वजह से अहलियाने इलाका की नजर में था, मगर उसकी बारसूख मालका मैडम नगीना, जो दर हकीकत शहर की एक मशहूर नायिका है, दौलत और ताल्लुकात की वजह से पुलिस के खौफ से बेनियाज खुलेआम ये अड्डा चला रही थी। इस बंगले में बड़े बड़े सरकारी अफसरान और शहर के नामी ग्रामी ताजरों का आना जाना रहता था। कल रात जबकि इस बंगले में कुछ ही देर के बाद रंगो नूर की महफिल बर्पा होने वाली थी, बर्थडे पार्टी के शुरू होने से 1.5 घंटा पहले बंगले के ऊपरी हिस्से में नामालूम वजूह के बायस शदीद आग भड़क उठी, जिस पर काबू पाने में वहां के मुलाजमीन और दीगर अफराद नाकाम रहे। फायर ब्रिगेड के अमले के वहां पहुंचने के 2 घंटे बाद शदीद जिद्दोजहद के जरिए आग पे काबू पाया गया, मगर तब तक कमरों में बंद 7 लड़कियां बुरी तरह झुलस चुकी थीं। कयास जाहिर किया गया है कि इन कमरों को बाहर से लॉक कर दिया गया था, वरना उनमें से कोई बाहर निकलकर नीचे उतरने की कोशिश जरूर करती। मरने वालियां आपस में करीबी रिश्तेदार थीं। उनमें से 3 सगी बहनें बताई गई हैं। ये खबर अगर अंदरूने शहर के किसी खस्ता हाल मकान की छत गिरने या शॉर्ट सर्किट से आग लगने के नतीजे में चंद लोगों के मर जाने की होती, तो फिर भी पढ़ने वालों की आंखें अश्कबार होती। अखबार में शाया होने वाली झुलसी हुई लाशों की तस्वीरें देखकर नरम दिल औरतें तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए रो देती, लेकिन इस खबर ने किसी का दिल नहीं दुखाया। जीते जी वो सब औरों के लिए तमाशा थी। उनकी मौत भी एक चटपटी मजा देने वाली खबर से ज्यादा कुछ नहीं थी। खस कम जहां पाक, ज्यादातर का तबसरा यही था। उधर भी जहन्नुम में जलना है, इधर से भी जल के ही गईं। किसी ने तस्बीह के दाने गिराते हुए कहा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये मौत जो दूसरों के लिए एक इबरत अंगेज अंजाम से ज्यादा न थी, मगर किसी की नजर में निजात का वाहिद जरिया थी। एक थी जिसने इन आग के शोलों को अपने गिर्द फड़कते देख के अल्लाह के हुजूर शुक्राना अदा किया था। एक थी जिसने इस बात से बेखबर कि उसका माजाया पहले ही दरवाजा बाहर से लॉक कर गया है, अंदर से भी लॉक कर दिया था कि कहीं कोई उसे बचाने की नीयत से निकाल के ना ले जाए। एक थी जिसने इस तपिश को जी जान से गले लगाया था, अपने रब की जानिब से भेजी जाने वाली मदद समझ के। एक थी जिसने मरते मरते इस आग लगाने वाले की बख्शिश की दुआ अपने अल्लाह से मांगी थी। उसकी वहशत और दीवानगी कम नहीं हुई थी, पहले से बढ़ गई थी। उसके जहन से हर बात महव हो चुकी थी, हर याद मिट चुकी थी। कभी कभी याद भी आता तो सिर्फ हर जानिब फड़कते शोले, तबले की थाप और जलते अंगारों पे थिरकते पैर। कुछ सुनाई भी देता तो सिर्फ इतना कि किसी ने उससे बड़ी बेबसी से कभी मदद मांगी थी। क्या उसने मदद की थी? वो सोच में पड़ जाता। ये सोच गहरी और गहरी होती जाती। उसके आगे गिरने वाले सिक्कों की तादाद में इजाफा होता जाता। बाबा दुआ करो अल्लाह मुझे औलादे नरीना से नवाज दे। दुआ करो मेरे घर बेटा हो, कोई उससे कहता और वो देने वाले का हाथ झटक देता। चल हट, बेटा भी कोई मांगने की चीज है? मेरे लिए किसी ने मांगी थी दुआ जो मैं मांगू? वो बड़बड़ाता हुआ हर बार वहां से भाग जाता और हर बार उसकी मखसूस जगह पे बिखरे सिक्के वहीं के वहीं पड़े रह जाते। ये नॉवेल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। बहुत जल्द हाजिर होते हैं किसी नए नॉवेल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।